وہ اس وقت اپنے آفس میں بیٹھا تھا اور ضروری پیپرز فائل میں رکھ رہا تھا۔ بہت ضروری ثبوت اور پیپرز ہاتھ لگے تھے۔ کیس بھی ری اوپن کرنے کی فائل دائر کروا چکا تھا۔ تبھی اس کا فون بجا۔ اس نے فون یس کر کے کان کو لگایا۔ بولو وسیع۔ مہابیر جلدی میں تھا اور یہ پیپر کسی محفوظ مقام تک پہنچانے تھے اس نے۔ سر، ایک بری خبر ہے۔ وہ منیر چیمہ اور رستم پھر ادھر آ گئے ہیں۔ انہیں یہ تو نہیں پتا کہ آپ کون ہیں۔ ہاں، مگر وہ وکیل جس نے یہ کیس ری اوپن کیا ہے اس کے متعلق وہ ایڑی چوٹی کا زور لگائیں گے، یہ جاننے کے لیے اور اسے اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے۔ وہ آپ کے آفس کی جانب آ رہے ہیں ابھی۔ واٹ؟ اوکے رائٹ، ابھی میرے پاس ضروری پیپرز ہیں، میں نکل رہا ہوں، تم سب کو آگاہ کر دو۔ مگر سر، آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ وسیع، تم جانتے ہو کہ میں ڈرتا نہیں، میں اپنے اپارٹمنٹ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ فون رکھ چکا تھا۔ وہ پیپر لے کر پچھلے دروازے سے نکلا تھا۔ گاڑی فوراً نکالی تو دیکھا کہ ایک اور گاڑی اس کے تعاقب میں ہے۔ اس نے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی تھی، تبھی مہابیر کی گاڑی پر فائرنگ سٹارٹ ہو گئی۔ مہابیر کی گاڑی پر مسلسل ہوتی فائرنگ سے بھی اس کے اطمینان میں خاطر خواہ فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ کاش کہ دشمن عناصر کی کوششوں میں اتنا دم خم ہوتا کہ وہ مہابیر راسم حفیظ کو ڈرانے میں کامیاب ہوتے۔ فون پر مخصوص میسج رنگ ہوا تو وہ گہرا مسکرایا۔ ایک تو یہ گرین مانسٹر پتہ نہیں کب تک ہمیں بچہ سمجھتا رہے گا۔ وہ تیزی سے ڈرائیونگ کرتا انہیں گھما کر ٹارگٹ کی جگہ پر لا چکا تھا، اور پھر جب ان گاڑیوں کے تعاقب میں آتی گاڑیوں سے ان دشمنوں پر فائرنگ ہونا شروع ہوئی تو شدید قسم کی چیخ و پکار شروع ہو گئی۔ بزدل الو کے پٹھے! کچھ کو زندہ پکڑ لیا گیا تھا، کچھ اس کے تعاقب میں آتے لوگوں کو جہنم رسید کر دیا گیا تھا۔ جبکہ وہ اطمینان سے گاڑی ٹھکانے لگا تھا، اب فائل لے کر اپنی مطلوبہ جگہ پہنچ چکا تھا۔ وہ وائٹ پیلس کی حدود میں داخل ہو چکا تھا۔ اب اس کے پیچھے راستہ بالکل کلیئر تھا۔ وہ گھوم کر وائٹ پیلس کے خفیہ راستے سے ہوتے ہوئے بیسمنٹ میں آیا تھا جہاں پر سبھی موجود تھے۔ پاشا، سہم اور کبیر جو اس کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ مہابیر، کتنی بار کہا ہے کہ اپنے ساتھ گارڈز کو رکھا کرو، یا کم از کم اپنے آفس کے ارد گرد ہی سیکیورٹی بڑھا دو۔ پاشا نے اس سے غصے سے کہا تو ان کی فکر پر مسکرا دیا اور بولا، او کم آن بڑے پاپا، سیکیورٹی کی ضرورت مجھے نہیں، انہیں۔ جانتے نہیں کہ گرین مانسٹر کی پل پل نظر رہتی ہے ہم پر، اور وہ اس معاملے میں سب سے زیادہ ظالم ہے۔ مہابیر نے منہ بنایا۔ ابھی بھی مجھے تو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، جانے کیسے ان کے بندوں کو خواب آ جاتا ہے کہ ہم پر اٹیک ہوا ہے۔ مہابیر اطمینان سے کہتا، اب پاشا کے اشارے کرنے پر فائل انہیں تھما چکا تھا، جبکہ اس کی اس بات پر سہم خان گہرا مسکرایا تھا۔ بڑے پاپا، اس فائل میں وہ سب ثبوت اور پیپرز موجود ہیں جو میجر عاصم حسین کو بے گناہ ثابت کرتے ہیں۔ ان میں موجود ہے کہ کیسے اس کمینے ڈیفنس منسٹر نے اپنا کیا ہوا میجر عاصم کے سر پر تھوپ کر کیسے انہیں اور آپ لوگوں کو غدار ثابت کیا تھا، کیسے ان پر کورٹ مارشل لگایا گیا، اور کیسے آپ لوگوں کے دہشت گردوں سے تعلقات کے جھوٹے ثبوت پیش کیے گئے۔ ہر ثبوت موجود ہے اس فائل میں۔ وہ تمام مائکرو چپس ریکارڈنگز بھی ہیں، اور اب دنیا کی کوئی طاقت انہیں سزا سے نہیں بچا پائے گی، اور سچ سب کے سامنے آ جائے گا۔ مہابیر نے پاشا کو ڈیٹیلز بتائی۔ بہت اچھے مہابیر، اس وقت کا بہت انتظار کیا ہے ہم نے، اور مال بیسمنٹ میں پہنچا دیا تھا نا؟ جی بالکل، بہت خفیہ طریقے سے اور پوری حفاظت کے ساتھ پہنچا دیا گیا ہے، اور پلان کے مطابق وہ سب یہاں پہنچ چکے ہیں۔ اب بس ماہر اور ایشان کا انتظار ہے، اور عدالت کی اگلی تاریخ کا۔ بس ایک مرتبہ عدالت اپنا فیصلہ سنا دے اور میجر عاصم اور آپ لوگوں پر سے یہ الزامات ہٹ جائیں، پھر اس کے بعد ہم جلادوں کی اپنی عدالت لگے گی، جہاں نہ تاریخ، نہ کوئی جج، نہ وکیل، ڈائریکٹ سزائے موت ہوگی۔ مہابیر اطمینان سے بتاتا چلا گیا، مگر اس کی آنکھوں میں بھی خون اترا ہوا تھا۔ اچھا، بگتا لینا دشمنوں کو بھی، پہلے جا کر اپنی جج صاحبہ کے سامنے پیشی دو۔ زمل بتا رہی تھی کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، جاؤ جا کر دیکھو اسے، ہم بھی آتے ہیں۔ جی چھوٹے پاپا، وہ یہ کہتا ہوا کان کھجاتا وہاں سے کھسک گیا تو سب مانی خیر سا مسکرا دیے۔ کئی سال کے انتظار کے بعد یہ فائل ان کے ہاتھ لگی تھی۔ وہ تینوں اب سر جوڑے فائل کھولے کچھ ضروری پوائنٹس ڈسکس کرنے لگے تھے، جبکہ مہابیر مسکراہٹ دباتا مختلف راستوں سے ہوتا ہوا وائٹ پیلس کی اندرونی سائٹ کی طرف بڑھ چکا تھا۔ وہ کھڑکی میں کھڑا تھا جب ڈاکٹر جنت کے الفاظ اس کے کانوں میں دوبارہ گونجے۔ میڈیسن سے عروشے کے اعصاب سٹرانگ کرنے کی کوشش کی ہے اتنے عرصے، اب 2 آپشن ہیں اسے نارمل کرنے کے لیے۔
اور سب کچھ یاد دلانے کے لیے، یا تو الیکٹرک شاک کا سیشن جو کہ نہایت تکلیف دہ ہوگا، یا پھر یہ کہ وہ حادثہ اس کے سامنے دہرایا جائے جو اس کے لیے سب سے بڑے صدمے کا باعث بنا تھا۔ ہوگا تو یہ بھی تکلیف دہ، مگر الیکٹرک شاک سے کم ہوگا۔ اور سب سے بڑھ کر کوئی گارنٹی نہیں ہے، بلکہ میں تو یہی کہوں گی کہ 100 میں سے 2% چانسز بھی نہیں ہیں کہ وہ نارمل ہونے کے بعد پاگل پن کے اس دور کی کوئی بھی چیز یاد رکھ پائے گی۔ وہ سب بھول جائے گی ایشان، یاد رکھو یہ بات، حتیٰ کہ تمہیں بھی پہچان نہیں پائے گی اور سب بھول جائے گی۔ اس کے لیے مینٹلی خود کو ریڈی رکھنا۔ ڈاکٹر جنت کے یہ آخری الفاظ ایشان کے اعصاب پر ہتھوڑے کی طرح برسے تھے۔ اس کی روح تک کانپ گئی تھی اور وہ اندر تک ہل چکا تھا۔ اسی گہری سوچ میں تھا کہ اپنے پیچھے آہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ماہر کھڑا تھا۔ سب تیاری مکمل ہے ایشان، کیا تم تیار ہو؟ جی بھائی، میں تیار ہوں۔ سوچ لو دوبارہ ایشان، وہ کس قدر خوف زدہ ہے جب سے اس گھر میں آئی ہے، کمرے سے باہر نہیں نکلتی۔ شاید اس کا لاشعور اس گھر کو پہچان چکا ہے، تبھی تو اس دن کی لاؤنج میں نکلی ہی نہیں جبکہ وائٹ پیلس میں وہ ہر جگہ کھیلتی پھرتی تھی۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں چاہتا ہوں ایشان کہ ہر طرف سے سوچ سمجھ کر تم یہ قدم اٹھاؤ۔ ماہر بھائی، آئی ایم ریڈی، میں ہر طرح کے نتیجے کے لیے تیار ہوں۔ ٹھیک ہے، پھر چلو لاؤ اسے لاؤنج میں۔ ماہر یہ کہتا وہاں سے جا چکا تھا۔ ایشان اروشے کے کمرے میں آیا جہاں وہ اس کے موبائل پر کارٹونز دیکھ رہی تھی۔ وہ دھیمے قدموں سے چلتا اس کے قریب آیا اور بولا، اروشے؟ او پلیز ایش، ڈونٹ ڈسٹرب می، بہت اچھے کارٹونز ہیں، میں دیکھ رہی ہوں۔ ہاں، میں تو آیا تھا کہ اروشے بیبی کے ساتھ ہائیڈ اینڈ سیک کھیلوں گا، مگر اب تو اروشے بیبی بیزی ہے تو میں جا رہا ہوں۔ نو ایش، وہ والی گیم زیادہ مزے کی ہوگی، مجھے وہی کھیلنی ہے۔ روشے اچھل کر اٹھی اور موبائل ایک طرف رکھ دیا۔ ہاں تو ٹھیک ہے، آؤ میرے ساتھ، میں اور روشی بیبی چھپ جائیں گے اور ماہر بھائی ڈھونڈیں گے ہمیں، اوکے؟ وہ یہ کہتا اسے باہر اس چھوٹے سے لاؤنج میں لے آیا تھا۔ اوکے رائٹ، وہ اس کے پیچھے تھی، مگر جب ایشان اسے اس سیکرٹ کیبن تک لایا تو اس کے چہرے پر ہوائیں اڑی تھی۔ وہ زور زور سے نفی میں سر ہلانے لگی اور اس سے پہلے کہ واپس روم میں بھاگ جاتی، ایشان نے زبردستی پکڑ کر اسے کیبن میں بٹھا دیا تھا۔ نو ایش، یہ بہت ڈرٹی گیم ہے، گندی والی، روشی بیبی کو نہیں کھیلنی۔ نو۔ وہ شور مچانے لگی اور مزید پینک ہونے لگی، مگر ایشان تنے اعصاب اور لال آنکھیں لیے اسے زبردستی وہاں لاک کر چکا تھا۔ ہاں، مگر اس کی شرٹ پر ایک منی مائکرو فون اور کیمرہ لگا ہوا تھا۔ کیبن میں ہال بھی بڑا سا کر دیا تھا انہوں نے، جہاں سے وہ سب بڑے واضح انداز میں دیکھ سکتی تھی۔ ایشان اسے وہاں بند کر کے گیا تو فوراً لائٹس جلی بجھی اور ماہر اپنے چند آدمیوں کے ساتھ اندر داخل ہوا تھا۔ اور اسے پھٹی پھٹی آنکھوں سے وہ منظر دیکھنے لگی۔ اس کی آواز حلق میں اٹک گئی تھی جب سونیا اندر سے بھاگ کر باہر آئی۔ کون ہو تم لوگ اور اندر کہاں گھسے چلے آ رہے ہو؟ تبھی ماہر نے اس کے ماما بابا پر تشدد کرنے کی ایکٹنگ کی تھی اور اسے کی چیخ و پکار شروع ہوئی تھی، نہیں جانے دو انہیں، چھوڑ دو ماما بابا کو۔ وہ چیخنے لگی اور ادھر باہر نکلی ماما بابا فرش پر ڈھیر ہوئے تو ماہر سونیا کی جانب بڑھا تھا۔ اروشے چلائی، علی سے آپی چھوڑو، دور ہٹو میری آپی سے، درندے پاگل انسان، دور ہٹو، آپی خدا کے لیے اپنی قسم واپس لے لے۔ وہ کیبن میں بغیر پانی کی مچھلی کی طرح پھڑ پھڑا رہی تھی۔ ماہر نے سونیا کو بازو سے پکڑ کر صوفے پر دھکیلا۔ سونیا کی چیخ و پکار گھر میں گونج رہی تھی اور اروشے کے جسم سے جیسے جان نکل رہی تھی۔ اس کے ذہن پر تمام دھندلے مناظر اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ روشن ہونا شروع ہو چکے تھے۔ کیسے انہیں یتیم کیا گیا، کیسے انہیں برباد کیا گیا، کیسے اس کی بہن نے اسے بچانے کو خود کو اس درندے کے سامنے پھینک دیا کہ جس کا گلٹ اس کا دماغ ہی الٹا گیا تھا۔ چھوڑو میری آپی کو، علی سے آپا، گندے درندوں جانوروں، چھوڑو انہیں۔ وہ اب بھی چیختی چلاتی رہی اور تمام پچھلی باتیں دہراتی کیبن کو زور زور سے دھڑدھڑا رہی تھی۔ آخر جب اس کی برداشت ختم ہوئی تو وہ کیبن میں بے ہوش ہوتی ایک جانب لڑک گئی۔ تبھی باہر ایشان نکل کر سامنے آیا اور ماہر کو اشارہ کیا۔ سونی اور اس کے آدمی باہر چلے گئے تھے جبکہ وہ دونوں کیبن کی جانب لپکے۔ ایشان نے اسے باہر نکالا۔ ڈاکٹر سمیرہ کو بلانا ہوگا بھائی، ایشان نے کہا تو ماہر سر ہلاتا باہر گیا جبکہ ایشان اروشے کو بازو میں اٹھائے اندر روم میں لے آیا۔ کچھ ہی دیر بعد ڈاکٹر سمیرہ بھی آ گئی۔ انہوں نے اروشے کا تفصیلی چیک اپ کیا اور بولی، وہی صدمے کی حالت ہے، میرا خیال ہے کہ انہیں سب یاد آ چکا ہوگا۔ اب یہ اٹھ کر پینک کریں گی، اس لیے سکون آور انجیکشن دے رہی ہوں۔
کچھ گھنٹوں بعد اٹھیں گی. مجھے یقین ہے کہ آپ اچھے سے ہینڈل کر پائیں گے انہیں. یس ڈاکٹر، ایشان نے کہا. تو ڈاکٹر چلی گئی. تبھی ایشان ماہر کے پاس آیا تھا. بھائی ہمارا ادھر کا کام ختم ہو چکا ہے تو واپس چلیں. میں چاہتا ہوں کہ اب اسے ابراہیم ہاؤس میں ہی ہوش آئے. ویسے بھی ہمارے کافی سارے کام پینڈنگز پڑے ہیں اور علیزے کی بھی آخری رسومات ادا کرنی ہیں. ٹھیک ہے ایشان، تیاری مکمل ہے. ہیلی بھی ریڈی ہے، چلو. ماہر نے کہا. تو ایشان عروشی کے پاس آیا. سامان تو پہلے ہی سونیا لے جا چکی تھی، اب بس انہیں نکلنا تھا. جبران ہاسپٹل سے گھر آیا تھا. وہ کافی مضبوط اعصاب کا مالک تھا، مگر علیزی کی موت نے اسے دکھی کر دیا تھا. پھر بھی وہ ضبط کا دامن تھامے رکھے ہوئے تھا. انہوں نے گرین سگنل دے دیا تھا کہ واپس آ رہے ہیں، تو وہ بھی اطمینان سے اب مفرا کو کالج لے کر جا سکتا تھا. وہ وائٹ پیلس آیا تو مفرا تیار بیٹھی تھی. وہ اسے لے کر نکلا اور کچھ دیر بعد کالج کے پرنسپل کے آفس میں داخل ہوا. آئیے آئیے ڈاکٹر جبران، ہماری خوش نصیبی ہے کہ آپ تشریف لائیے. ویسے تو کافی مشکلوں سے وقت لینا پڑتا ہے اپنے کالج کے سیمینارز اور کانفرنسز کے لیے. پرنسپل صاحبہ نے گرم جوشی سے ان کا استقبال کیا تھا. تھینک یو میم، اور میں آپ کے لیے آج ایک اسپیشل اسٹوڈنٹ لایا ہوں. امید ہے کہ آپ کے کالج کا نام روشن کریں گے. وہ یہ کہتا گہری نگاہوں سے مفرا کو دیکھتا ہوا بولا. تو وہ جو پہلے ہی گھبرا رہی تھی پہلو بدل کر رہ گئی. اچھا، یہ سویٹ پنک گرل کیا لگتی ہیں آپ کی؟ یقیناً بہت اسپیشل ہوں گی جو آپ خود تشریف لائے ہیں ڈاکٹر. ہاں میم، یہ بہت اسپیشل ہیں. یہ میری اکلوتی وائف ہوتی ہیں. جبران نے یہ بتایا تو پرنسپل کو حیرت ہوئی. ریئلی؟ واو، یہ تو بہت ہی اچھا ہو گیا کہ آپ کی وائف نے ہمارے کالج کے نصیب جگائے. اب جب بھی ہمیں آپ کو کالج بلانا ہوا کرے گا، آپ کی ہوم منسٹر سے سفارش کروا لیا کریں گے. پرنسپل کی بات پر وہ دونوں ہی ہنس پڑے تھے، جبکہ مفرا بلش ہوتی مسکراتی رہی. اچھا چلیں، میں آپ کو پروفیسر ساجدہ میڈم سے ملواتی ہوں اور آپ کی مسز کو ان کے سپرد کر کے آتی ہیں. پرنسپل اٹھنے لگی تو بولے. ارے رہنے دیجیے میم، آپ یہ تکلف مت کیجیے، میں خود ہی لے جاتا ہوں. اس کالج کے تو چپے چپے سے میں واقف ہوں. پرنسپل نے ایک مہربان سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے جانے کا اشارہ کیا تو اسے لیے باہر آ گیا. پھر مختلف راستوں سے ہوتا وہ اسے سمجھاتا رہا کہ کون سا اور کس اسٹینڈرڈ کا اپارٹمنٹ ہے. ایک بات جو مفرا نوٹ کر رہی تھی کہ وہ یہ کہ جہاں جہاں وہ اسے لیے گزر رہا تھا لڑکیوں کا ہجوم سا اکٹھا ہو جاتا. وہ اس وقت تھرڈ ایئر کے اپارٹمنٹ میں پہنچ چکے تھے. پروفیسر ساجدہ سے مل کر بہت اچھا لگا. وہ اور جبران کھڑے ہو کر باتیں کر رہے تھے جب کلاس میں لڑکیوں کی آوازیں سنائی دی، جو کہ مفرا بخوبی سن رہی تھی. ارے یہ دیکھو ڈاکٹر جبران، اس قدر ہینڈسم اور ڈیشنگ. سچ، میرا تو پچھلی کانفرنس سے ہی کرش تھا ان پر. ہائی ڈاکٹر جبران، ہاؤ سویٹ اینڈ نائس پرسن. میں تو مر ہی نہ جاؤں ان پر. ارے وہ دیکھو، 4th ایئر کی چڑیلیں کیسے انہیں دیکھنے ادھر تک آن پہنچی ہیں. اور ان کے ساتھ کون ہے؟ لڑکی کی باتیں سن کر مفرا کو نہ جانے کیوں پتنگے لگ گئے. مفرا، پروفیسر صاحبہ تم سے کچھ پوچھ رہی ہیں. جبران نے اسے پکارا تو وہ گڑبڑائی اور جان بوجھ کر اب 2 قدم آگے ہو کر جبران کے بالکل قریب ہو گئی اور پھر پروفیسر کے سوالوں کا جواب دینے لگی. ان کی بات مکمل ہوئی تو پروفیسر نے کہا کہ آپ انہیں چھوڑ کر جا سکتے ہیں. مفرا گھبرائی تھی اور ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے تھے. جبران بولا. پروفیسر، میری وائف تو ابھی سے گھبرا رہی ہیں، ذرا انہیں تسلی دے کر میں اندر بھیجتا ہوں. پروفیسر مسکرا دی. وہ شرارت سے آہستگی سے کہتا اس کا ہاتھ تھام کر باہر آیا تھا اور پھر اسے طویل گراؤنڈ میں سے گزر کر باہر گیٹ تک وہ لوگ چلے آئے تھے. لڑکیاں بھی شہد کی مکھیوں کی طرح ان کا پیچھا کر رہی تھی، مگر اسے تو جیسے فرق ہی نہیں پڑتا تھا. وہ اپنا ہاتھ تھامے پہلو میں چلتے اس شاندار شخص کو دیکھے گئی. گاڑی تک پہنچ کر وہ رکا اور بولا. میں جا رہا ہوں، گھبرانا نہیں. میری ہر وقت تم پر نظر رہنی ہے اور لینے بھی میں ہی آؤں گا تمہیں. وہ اسے قریب کرتا بولا تو مفرا کی گھبراہٹ میں مزید اضافہ ہوا اور وہ بولی. میں ٹھیک ہوں، آپ چلے جائیے اور میں انتظار کروں گی آپ کا. وہ جلدی سے بولی مگر جبران اس کے قریب تر ہوتا گیا. وہ بولی. سب دیکھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں آپ؟ انہیں تو دکھا رہا ہوں میری جان. وہ یہ کہتا ہوں جھک کر اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ چکا تھا. مفرا کو نہ جانے کیوں مگر سکون سا ملا. پھر وہ پیچھے ہٹا اور گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی نکالتا چلا گیا تو وہ مسکراتی ہوئی جان بوجھ کر ہاتھ ہلاتی رہی. بندریاں، کمینیاں کہیں کی. وہ نفرت سے سوچتی اپنی پونی
ٹیل جھلاتی کسی کو بھی دیکھے بغیر اپنے ڈپارٹمنٹ کی جانب بڑھ چکی تھی۔ مہابیر اپنے روم میں داخل ہوا تو اس کا کمرہ خالی تھا۔ وہ انہی قدموں سے واپس لوٹا اور بولا، رہاب ماما۔ مہابیر کی آواز وائٹ پیلس میں گونجی تھی۔ فجر جو کہ ریشما سے نایاب سے ملنے کی اجازت طلب کرنے گئی تھی، اس کی آواز سن کر فوراً ڈر گئی۔ تیز قدموں سے ریشما کے کمرے سے نکلی اور سامنے سے آتے اس کے چوڑے چٹانی سینے سے ٹکرا گئی۔ واٹ دی ہیل، کس بات کی جلدی ہے تمہیں؟ ہوش تو ہے کہ کس کنڈیشن میں ہو تم؟ وہ اسے بازو سے تھام کر سنبھالتا ہوا بولا، آئی ایم سوری، میں نے دیکھا نہیں آپ کو۔ پاگل لڑکی، میری تو خیر ہے، اگر تم گر جاتی تو۔ اس کا غصہ کسی طور پر کم نہیں ہو رہا تھا۔ مہابیر کے اگلے قدم سے وہ بوکھلائی تھی۔ یہ کیا کریں آپ؟ نیچے اتاریں مجھے، سب گھر پر ہیں پلیز۔ وہ اس کے بازو میں مچھلی کی طرح مچل رہی تھی۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں، جب تم ایسے گرتی پڑتی پھرو گی تو میں یوں ہی تمہیں بازو میں اٹھاؤں گا، وہ لاپرواہی سے بولا۔ اور تبھی رحاب اور زمل سامنے سے آئی تو فجر کا رنگ اڑ چکا تھا، مگر اس ڈھیٹ انسان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ اسے ان کے سامنے ہی لیے اپنے روم میں آ چکا تھا اور لا کر بیڈ پر اسے نرمی سے اتارا۔ آپ بہت بے شرم انسان ہیں۔ ہاں جانتا ہوں، ذرا بے شرم ہوا ہوں تو باپ بھی تو بننے والا ہوں، وہ اطمینان سے کہتا اس پر گھڑو پانی ڈال گیا۔ کیا تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ جی میں ٹھیک ہوں۔ تم ریشما دادو کے کمرے میں کیوں گئی تھی؟ میں ویسے ہی۔ اچھا، اور وہ شاپر؟ فجر کی خوف زدہ حالت سے اچھی طرح جان چکا تھا کہ وہ ریشما کے کمرے میں کیوں گئی تھی۔ تبھی مہابیر نے کھینچ کر اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا تھا۔ اس کے چہرے پر آتی آوارہ سی لٹ کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے بولا، مسز فجر مہابیر، کوشش بھی مت کرنا اس جانب رخ کرنے کی، کیونکہ میں ہرگز اجازت نہیں دوں گا تمہیں یا میرے بچے کو کسی بھی قسم کا نقصان پہنچے۔ اس کے لہجے میں وارننگ بھی تھی اور فکر و محبت بھی۔ یہ بول کر مہابیر نے اس کے بالوں میں اپنا منہ دیا تھا۔ فجر کی آنکھیں نم ہوئی اور وہ بولی، کیا آپ اپنے بچے سے دور رہ پائیں گے؟ تو مجھے کیوں روک رہے ہیں؟ مہابیر نے اس کی بات مکمل ہونے نہیں دی۔ وہ اس خوشی اور شادمانی کے موقع پر اس فضول بحث میں پڑنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ تبھی اپنی شدتوں سے اس نے فجر کو دنیا بھلا دی تھی۔ وہ ابراہیم ہاؤس پہنچ چکے تھے۔ ماہر کسی کام کا بول کر باہر نکلا تھا اور اب ایشان اپنے روم میں موجود عروشے کا سر اپنے سینے پر رکھے آنکھیں بند کیے اسے محسوس کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی عروشے کی آنکھ کھلی تھی۔ پہلے تو وہ خالی ذہن کے عالم میں کچھ دیر یوں ہی لیٹی رہی، مگر کچھ دیر بعد ہی دماغ نے کام کرنا شروع کیا تو سارے واقعات کسی فلم کی طرح اس کے دماغ میں چلنے لگے۔ سر اٹھا کر دیکھا تو خود کو ایک اجنبی کی بازو میں دیکھ کر اس کی روح فنا ہوئی۔ اس نے تڑپ کر اٹھنا چاہا مگر دوسرے بندے کی بھی گرفت آہنی تھی۔ ایشان اس کی ہلچل سے محظوظ ہوا تھا مگر نہیں جانتا تھا کہ اس کی زندگی کس قدر تکلیف دہ ہونے والی ہے۔ یہ چھوٹی سی لڑکی کیسے اسے اب کانٹوں پر گھسیٹنے والی ہے۔ فضا میں کب رچی ہے اس کی خوشبو جان لیتی ہوں، فضا میں کب رچی ہے اس کی خوشبو جان لیتی ہوں، میں بند آنکھوں سے بھی اس شخص کو پہچان لیتی ہوں۔ آج وہ کافی دن کے بعد وائٹ پیلس لوٹا تھا۔ گرے ہوڈی کے نیچے بلیک ٹراؤزر میں اونچے لمبے سر و قد میں بھاری بوٹوں کی آواز لاؤنج میں گونجی تو سبھی متوجہ ہوئے تھے۔ وہ جو کھڑکی سے اسے دیکھ چکی تھی، اپنے آس پاس اس کی خوشبو محسوس کر چکی تھی، اب بے حد ناراضگی سے کہیں جا چپی تھی۔ روحا نے بیٹے کو سینے سے لگایا تھا۔ رحاب اور زمل نے بھی اس کی بلائیں لی اور سینے میں بینچ لیا۔ سبھی موجود تھے مگر دو کائی جمی سبز آنکھیں جس کی متلاشی تھی وہ کہیں بھی ایک مرتبہ بھی دکھائی نہیں دی تھی۔ مہابیر نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا، بھائی کسے ڈھونڈ رہے ہو آپ؟ سب کے چہروں پر دبی دبی ہنسی تھی۔ مہابیر کی بولتی بند کرنے کے لیے دو شعلے لپکاتی سبز نگاہوں کی ایک گھوری ہی کافی تھی، مگر اس مارش میلو کی اتنی ناراضگی کا سوچ کر ایک مرتبہ تو اس گرین مانسٹر کے لبوں کو بھی گہری مسکان نے چھو لیا تھا۔ شام کا وقت تھا اور سبھی چائے پیتے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ تبھی وہ ہوڈی کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالتا اپنے کمرے میں چلا آیا تھا۔ ایک گہری نگاہ کمرے کے چاروں اطراف ڈالی اور پھر آ کر کھڑکی میں کھڑا ہوا۔ اس کے زخم کافی حد تک ٹھیک ہو چکے تھے مگر سینے پر ابھی بھی دل کی جگہ پر بینڈیج موجود تھی، مگر وہ پھر بھی اس کی ناراضگی کا سوچ کر چلا آیا تھا، مگر وہ اسے ایسے سزا دے گی اس نے سوچا نہیں تھا۔ اب اسے اس کی تکلیف کا احساس ہوا تھا۔ وہ کچھ دیر سے ہی صحیح اس کی نگاہوں سے اوجھل تھی تو سینے میں سانس الجھنے لگی تھی۔
اس نے تو پورا 1.5 ماہ اپنی مارش میلوں کو ہجر کی سولی پر لٹکایا تھا۔ ماہر کو اپنے پیچھے آہٹ محسوس ہوئی تو پیچھے مڑا۔ منی سامنے تھی۔ ماہر سے زیادہ انتظار نہیں ہوا تو بولا، کہاں ہے وہ؟ منی نے کہا کہ وہ اماں ریشما کے کمرے میں ہے۔ منیب، بلاؤ اسے، کہو کہ ماہر نے بلایا ہے۔ آ جاؤ تو بچت ہو جائے گی، کیونکہ اگر گرین مانسٹر خود اٹھانے گیا تو اس کی چھوٹی سی جان پناہ مانگے گی مجھ سے۔ اس کی آنکھوں میں لپک اور لہجے میں سرسراہٹ تھی کہ منی بھی ڈر گئی اور کہا، میں نے بلایا تھا اسے، مگر اس نے آنے سے انکار کر دیا۔ اب پتہ چلا کہ وہ کتنی تکلیف سے گزری ہوگی۔ منیب، اٹھا لاؤ اسے، جاؤ۔ منی کو ہنسی آئی مگر وہ ضبط کر گئی۔ اس وقت اس بلا کے آگے ہنس کر اسے اپنے دانت نہیں توڑوانے تھے۔ ارے ہٹ، اماں ریشما کے سامنے سے اٹھا لاؤں؟ اتنی جرت نہیں ابھی مجھ میں، مگر ایک مرتبہ بلانے کی کوشش ضرور کرتی ہوں میں، رکو۔ اس کی ضبط کی تنابیں ٹوٹتی دیکھ کر منی اب ریشما کے کمرے میں آئی تھی۔ دستک دے کر اندر آئی تو ریشما جو رواحہ سے قرآن مجید کی تلاوت سن رہی تھی، اس کی جانب سوالیہ نگاہوں سے دیکھا تو وہ بری طرح گڑبڑا گئی اور بولی، وہ اماں رواحہ کو فجر بلا رہی ہے، شاید اس کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ جھوٹ بولتے اس کی زبان لڑکھڑائی اور رواحہ جو اچھی طرح سمجھ چکی تھی اس لیے منی کو روٹھے پن سے گھورا۔ ریشما جو رواحہ کی یہاں بے وقت موجودگی دیکھ کر بہت کچھ سمجھ گئی تھی، منی کو اس نے کڑے تیوروں سے گھورا۔ منی کی تو جان ہی ہوا ہو گئی۔ اچھا میں جاتی ہوں، آپ سنیں تلاوت۔ منی یہ کہہ کر وہاں سے کھسک آئی اور سیدھا ماہر کے پاس آ کر دم لیا۔ اب جب کڑے تیوروں سے اس گرین مانسٹر نے اسے گھورا تو وہ رونی ہوئی شکل بنا کر بولی، ارے مارو مجھے، مارو، ایک مرتبہ ہی جان نکالو مجھ غریب کی، سب کے سب وہاں اماں اور یہاں ہر طرف بلا۔ وہ رونے والی ہو چکی تھی۔ ماہر نے اپنے جبڑے بھینچے۔ اف، ڈرامہ کوئین، جاؤ منیب تم، میں خود ہی دیکھ لوں گا اسے۔ منی اس کے کمرے سے چلی گئی تو اس نے گہری سانس بھری اور ریشما کے کمرے کی جانب آیا، ہلکی سی کی دستک دی اور اجازت ملنے پر اندر چلایا۔ السلام علیکم دادو، کیسے ہیں آپ؟ اس نے اندر آ کر سلام کیا اور اپنی جانب پیٹ کیے بیٹھی اس شاکنگ پنک وجود کو گہری نگاہوں سے دیکھا جو اس کے ضبط کا امتحان لینے پر تلی بیٹھی تھی۔ جبکہ اس کی آمد پر اور آواز سن کر رواحہ کے گلے میں گھٹلی سی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ اس کی پیشانی پسینے سے ارک آلود ہوئی مگر جی کھڑا کر کے وہ بیٹھی ہی رہی۔ ریشما بولی، میں ٹھیک ہوں میرے بچے، تم کیسے ہو؟ میں بھی بالکل ٹھیک نہیں ہوں دادو۔ وہ اطمینان سے بولا تو ریشما گہرا مسکرائی جبکہ رواحہ نے پہلو بدلا۔ اچھا، کیا پریشانی ہے میرے بچے کو؟ بتاؤ مجھے، ابھی دور کرتی ہوں۔ ریشما نے اسے ماہی بے آپ کی طرح تڑپتے دیکھا اور پوچھ لیا، کچھ خاص نہیں دادو، ہے کوئی پرابلم، بس کچھ ناسمجھ لوگ ہیں جو منہ زور طوفانوں اور بھیانک مانسٹر سے الجھتے ہوئے اس بات کا بھی خیال نہیں کرتے کہ ان کی چھوٹی سی جان ان منہ زور طوفانوں اور مانسٹر سے الجھنے لائق ہے بھی کہ نہیں۔ اس کی بات سن کر تو رواحہ کا دم حلق میں ہی اٹک گیا تھا۔ واقعی صحیح تو کہہ رہا تھا کہ وہ اس منہ زور طوفان اور گرین مانسٹر سے الجھتے اس نے اپنی چھوٹی سی جان کی بھی پرواہ نہیں کی تھی۔ اب وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ اس کا کیا حشر ہونے والا تھا۔ اچھا میں چلتا ہوں دادو، آپ کریں جو کر رہی تھی، ابھی مجھے کچھ کام ہے، کچھ دیر کے لیے ملنے آیا تھا، اب واپس جا رہا ہوں، پھر نہ جانے کب ملاقات ہو۔ وہ یہ کہتا ہوا ایک گہری نگاہ اس کی کمر پر ڈالتا وہاں سے نکل آیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد اس کی باہر جاتی گاڑی کے ہارن کی مخصوص آواز سن کر رواحہ کا دل کیا کہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے۔ بھاگ کر کھڑکی میں سے باہر نکلتی گاڑی دیکھی۔ ریشما نیچے منہ کر کے مسکرائی۔ آج سے کئی سال پہلے پرانے مناظر دماغ میں گھوم اٹھے جب اس سبز بلا کے باپ کی بھی کچھ ایسی ہی حالت تھی۔ رواحہ سے بیٹھنا دو بھر ہو چکا تھا، اس کے حلق میں ایک پھندا سا لگ چکا تھا۔ وہ کچھ ہی دیر میں اپنے روم میں چلی آئی اور تکیے میں منہ دیے رو دی۔ بہت برے ہیں آپ، اسی قابل ہیں سبز کڑوے کریلے کہیں کے، منہ زور طوفان اور مانسٹر، میں نہیں ڈرتی آپ سے۔ وہ روتی تکیہ نوچتی با آوازیں بلند بڑبڑائی اور سخت چلائی۔ ریلی؟ ایسا ہے کیا؟ اپنے پیچھے سے آتی ماہر سوہم خان کی آواز نے اس کے چاروں طبق روشن کر دیے تھے۔ تیرا جسم تو نہیں ہے میری آرزو کی منزل، تیرا جسم تو نہیں ہے میری آرزو کی منزل، تیری روح تک رسائی میری روح چاہتی ہے۔ عروشی کا جب ہوش آیا تو وحشت زدہ سی اڑی رنگت لیے اس اجنبی کے بازو سے نکل کر بیڈ سے اتر کر دروازے کی جانب لپکی تھی۔
وہ ایشان کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے میلے میں گم ہوئی بچی اجنبی لوگوں کو دیکھتی ہے، ڈری سہمی نگاہوں سے۔ ایشان بیڈ سے اتر کر اس کی جانب آیا جو دروازہ دھڑدھڑا رہی تھی۔ علیزی آپی، ماما بابا کوئی ہے؟ میں ہوں نا اروشے، ایشان نے اسے پیچھے سے پکارا۔ آپ کون ہیں؟ سوال تھا کہ ہتھوڑا جو عیش کے اعصاب پر بھرسا تھا، مگر معلوم تھا کہ کچھ ایسا ہی ہونے والا ہے۔ وہ بھی ذہنی طور پر تیار تھا۔ میں تمہارا ہسبینڈ ہوں اروشے، تمہارا عیش، ہماری شادی ہوئی ہے۔ علیزی نے کروائی تھی ہماری شادی، پیپرز پڑے ہیں ٹیبل پر، چاہو تو چیک کر لو، یقین کر لو۔ ایشان نے اسے سمجھانا چاہا تھا تو وہ بے یقینی سے اسے دیکھی گئی۔ نہیں، میں تب تک یقین نہیں کروں گی جب تک علیزی آپی کے منہ سے نہیں سنوں گی۔ مجھے علیزی آپی سے ملنا ہے، دروازہ کھولو۔ اروشے میری بات سنو جان۔ ایشان نے اسے بازو سے تھامنا چاہا تو فوراً بولی، ڈونٹ ٹچ می، میں نہیں جانتی آپ کو کہ آپ کون ہیں۔ ایشان کی شدت ضبط نے اپنی آخری حدوں کو چھوا تھا، پھر بھی سرخ چہرے، لال آنکھیں اور تنے اعصاب لیے اس نے اسے سمجھانے کی آخری کوشش کی تھی۔ اروشے، میں نے کہا نا کہ میں تمہارا شوہر ہوں، تم اپنے سائن کیے پیپرز دیکھ لو۔ اب کی بار اس کے لہجے میں سختی تھی، مگر وہ پیچھے مڑ کر پھر دروازہ بجا کر علیزی کو آوازیں دینے لگی تھی۔ ایشان نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی جانب گھمایا تھا۔ اروشے، میرا ضبط مت آزماؤ، یہ نہ ہو کہ میں کچھ کر بیٹھوں۔ وہ غصے سے بولا، جس سے وہ اور زیادہ خوف زدہ ہو گئی، اور بولی، پلیز چھوڑیں مجھے اپنی آپی کے پاس جانا ہے، چھوڑ دیں۔ وہ اس کی گرفت میں مچلتی ہوئی ایشان کا میٹر شارٹ کر چکی تھی۔ بس اروشے بس، بہت کچھ بول چکی تم، اور بہت کچھ سن چکا میں۔ اب دیکھو میں کیا کرتا ہوں تمہارے ساتھ۔ بہت ہلکے میں لے لیا ہے تم نے عیش کو، ذرا میرے جلاد والا روپ تو دیکھ لو، شاید عقل ٹھکانے لگ جائے تمہاری۔ وہ یہ کہتا ہوا ذرا سا جھک کر اسے کندھے پر اٹھا چکا تھا۔ وہ بری طرح مچلتی چیخو پکار کر رہی تھی، ساتھ میں اس کی کمر پر مکے برسا کر نیچے اترنے کی کوشش بھی کر رہی تھی۔ وہ اسے لیے قدرے ایک نیم اندھیرے والے روم میں آیا تھا، اسے نیچے اتار کر اسے اس کی کلائی دبوچ لی۔ وہ بولی، خدا کے لیے چھوڑ دو مجھے، جانے دو، مجھے علیزی آپا کے پاس جانا ہے۔ شٹ اپ اروشے، تمہاری دوست ساسو پر بھی دسترس حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں تو علیزی کے پاس کیسے جانو دے دوں تمہیں؟ وہ اس غصے سے بولا اور اسے لا کر اس روم میں پڑی ایک اکلوتی چیئر پر بٹھا دیا، اور پھر اس نے رسی اٹھائی تھی۔ وہ زور زور سے نفی میں سر ہلاتی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، مگر آج تو جیسے اس کا لونگ اور کیئرنگ عیش پتھر کا ہو چکا تھا، تبھی تو اس کے ہاتھ پیر چیئر سے باندھ چکا تھا۔ وہ پھر سے بولی، میرے ساتھ کچھ غلط مت کرنا، تمہیں خدا کا واسطہ ہے، مجھے جانے دو، چھوڑ دو مجھے پلیز۔ اس کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی جب ایشان نے اس کے منہ پر ٹیپ لگا دی۔ وہ بری طرح جھٹپٹا رہی تھی۔ اب ایشان نے چیئر کے دونوں آرمز پر اپنے ہاتھ رکھ کر اس کے چہرے کے سامنے جھک چکا تھا اور بولا، مزاحمت بند کرو روشے بیبی، نہیں تو میں تمہارا حشر بگاڑ دوں گا۔ اس کے غصے سے وہ ڈر کر ایک دم ساکت ہو گئی اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے اپنے اتنے قریب دیکھنے لگی۔ جو اس کی گردن میں ہاتھ ڈالے اس کا چہرہ تھوڑا اوپر اپنی جانب اٹھائے، اب اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال پر اس پر قیامت ڈھا رہا تھا۔ بہت بڑی غلطی کی تم نے روشی بیبی، اپنے عیش کو بھول کر۔ اب سزا کے لیے بھی تیار ہو جاؤ۔ تمہیں کیا لگا عیش بھی تمہارا کوئی کھلونا تھا جسے تم بھول جاؤ گی؟ تم مجھے بھول جاؤ گی اور ایشان کبیر ایسا ہونے دے گا؟ ناممکن، کبھی نہیں۔ میں تو خون بنا کر تمہاری رگوں میں اپنی یادیں انڈھیل دوں گا۔ تم نے سمجھ کیا رکھا ہے مجھے؟ وہ دھیمے مگر سرسراتے لہجے میں اپنی گڑیا سے مخاطب تھا، مگر وہ گڑیا جس نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اروشی کا ڈر کے مارے پورا وجود لرز رہا تھا اور آنسو لگاتار بہہ رہے تھے۔ ایشان نرمی سے جھکا تھا اور اس کے سب آنسو کو اپنے لبوں سے چننے لگا تھا۔ وہ شدید مزاحمت کرتی رہی، مگر ایشان نے اس کے چہرے کا ایک ایک نقش چوم لیا، پھر ٹیپ لگے نرم ہونٹوں پر نرمی سے اپنے ہونٹ رکھے اور کچھ دیر بعد پیچھے ہٹا اور بولا، رونا بند کرو اروشے اور میری بات غور سے سنو۔ میں کسی کام کے لیے باہر جا رہا ہوں، جب تک میں نہ آؤں تم جاگو گی۔ میرے آنے کے بعد تم سو جانا یا آرام کر سکتی ہو، میری نظر تم پر ہی ہے۔ ایک سیکنڈ کے لیے بھی آنکھ جھپکی تو اس چیئر سے اٹھا کر سیدھا اپنے بیڈ پر پٹکوں گا، اور وہ گولڈن نائٹ جو ابھی تک پینڈنگ ہے پھر پینڈنگ نہیں رہے گی، سمجھی تم؟ اروشی نے ڈر کے مارے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اوہ دیٹس لائک مائی گڈ گرل روشی بیبی،
وہ اس کی گال تھپتھپاتا باہر نکل آیا تھا۔ باہر نکلا تو سامنے ہی اسے جے کے کھڑا نظر آیا۔ ایشان کی آنکھوں میں وحشت ہی وحشت تھی۔ وہ لپک کر جبران کے سینے سے لگا تھا اور چند باغی آنسو تھے جو جبران کی شرٹ میں جذب ہوئے تھے۔ میرے بھائی، جب برداشت نہیں کر سکتے تو مت کرو اس کے ساتھ ایسا۔ کیوں خود کو اذیت دے رہے ہو، اسے بھی اذیت دے کر؟ جب معلوم ہے کہ نہیں کر سکتے ایسا، جتنا اس پر ٹارچر کر رہے ہو، کیا وہ سہ بھی پائے گی؟ نہیں جے کے، ابھی نرمی دکھائی تو میں اسے کھو دوں گا جو میں برداشت نہیں کر پاؤں گا اور میں مر جاؤں گا۔ ہے ایشان، خبردار جو یہ بکواس کی۔ اس لڑکی کی وجہ سے اگر تمہیں کچھ ہوا تو گرین مانسٹر تو دور، میں اس لڑکی کو نہیں چھوڑوں گا۔ تم میرے وجود کا ایک حصہ ہو ایشان، میں پوری دنیا کو آگ لگا دوں گا اگر تمہیں ذرا سی بھی تکلیف ہوئی۔ اس کی بات پر ایشان زخمی سا مسکرایا اور وہ بولا، وہ بھی میرے وجود کا حصہ ہے جے کے۔ اس وقت میں کتنی تکلیف میں ہوں بتا نہیں سکتا۔ اچھا، آگے کا کیا پلان ہے؟ جبران نے تنی ہوئی رگوں سمیت پوچھا۔ تو وہ بولا، بس میں ہوتا تو ابھی میں اس پاگل لڑکی کو اپنے بھائی کی زندگی سے دور کر دیتا، مگر کاش کہ ایسا کر پاتا۔ ایشان بولا، میں اسے ہر بات یاد کرنے پر مجبور کر دوں گا جے کے۔ بھول کر تو دکھائے مجھے۔ اچھا چلو وائٹ پیلس چلتے ہیں، تمہاری بھابھی کو بھی کالج سے ریسیو کرنا ہے میں نے۔ ہاں ٹھیک ہے چلو۔ شفا اپنے روم میں اپنی بکس پڑھ رہی تھی۔ شام کا وقت تھا، اس کے پاپا کبھی بھی پہنچنے والے تھے اور وہ اب کی دفعہ اس گھٹیا شخص کی تمام حرکتیں اپنے پاپا کو بتانے والی تھی۔ نہیں جانتی تھی کہ اس گھٹیا شخص کے گھٹیا پن کے لیول تک اس کی سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی تھی۔ دروازے پر ہلکی سی نوک ہوئی تو اس نے کہا، اجازت ہے۔ اس کے پاپا اندر داخل ہوئے تو وہ تڑپ کر اٹھی اور ان سے لپٹ گئی۔ پاپا، شکر ہے کہ آپ آ گئے، مجھے آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ شفا بیٹا، پاپا تھک چکے ہیں، بعد میں بات کرتے ہیں۔ شفا نے نوٹ نہیں کیا کہ ان کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ نو پاپا، مجھے آپ سے ابھی بات کرنی ہے، ابھی کے ابھی، آپ بیٹھیے ادھر۔ شفا نے ان کا بازو تھام کر صوفے پر بٹھایا تھا اور خود ان کے پیروں میں بیٹھ کر جب بات کرنا شروع کی تو حرف بہ حرف ان کے بھانجے کی تمام کمینہ پن اور ذلیل حرکتیں بتاتی چلی گئی۔ ہاں، مگر آریان کی خود کو اس کا بوائے فرینڈ بتانے والی بات گول کر گئی۔ وہ جب سنا چکی تو اپنے پاپا کے سرد و سپاٹ چہرے کی جانب دیکھا اور حیران رہ گئی۔ پاپا، آپ کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ کچھ ریئیکٹ کیوں نہیں کر رہے؟ آپ پلیز کچھ بولیں۔ میں کیا بولوں شفا؟ سیف مجھے ساری بات پہلے ہی بتا چکا ہے۔ اس نے کہا کہ اس نے تمہیں اور اس لڑکے کو جو خود کو تمہارا بوائے فرینڈ بتاتا ہے ساتھ دیکھا اور تم سے پوچھا اور تم سے صرف بات کی تھی۔ کامران حسن نے کہتے ہوئے شدت جذبات سے اپنے لب بھینچے تھے اور شفا پھٹی پھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھے گئی۔ سیفی نے یہ بھی کہا کہ تم خود کو بچانے کے لیے اسے ایسی کہانیاں بناؤ گی اور اس پر الزامات بھی لگاؤ گی۔ اس نے یہ بھی کہا کہ تم میرے منع کرنے کے باوجود بھی وائٹ پیلس جاتی رہی ہو جہاں وہ لڑکا رہتا ہے۔ پاپا، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کو اپنی بیٹی سے زیادہ اس جھوٹے، مکار اور فریبی شخص پر ٹرسٹ ہے؟ شفا تو صدمے کی شدت سے بے تحاشا رو پڑی تھی۔ پھر تم نے مجھے اسی دن سب سے پہلے یہ بات کیوں نہیں بتائی شفا؟ پاپا، میں چاہتی تھی کہ آپ دوسرے شہر میں میری وجہ سے پریشان نہ ہوں، مگر اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی شفا کے فون نمبر پر واٹس ایپ میسج ٹون بجی تھی۔ اسے حیرت ہوئی مگر تجسس بھی کہ اس وقت کون ہو سکتا ہے۔ اس نے میسج اوپن کر کے دیکھے تو حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہاں ایک ویڈیو تھی۔ اس میں اس گھر کے باہر اس میسج میں اس کے گھر کے باہر کی وہ ویڈیو تھی جب شفا سیف سے بچ کر بھاگی تھی اور سیف اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ 2-3 اینگلز کی ویڈیو تھی جس میں سیف اس کے پیچھے بھاگتا صاف دکھائی دے رہا تھا، یعنی کہ شفا کے حق میں یہ ویڈیو ایک پختہ ثبوت تھی، مگر بھیجنے والے کا نمبر شو ہونے کے بجائے پرائیویٹ نمبر شو ہو رہا تھا۔ پاپا، آپ یہ دیکھیں۔ اس نے موبائل کامران کی جانب بڑھایا تھا جو بے حد ٹینشن میں اپنی کنپٹیاں سہلا رہے تھے۔ کس پر بھروسہ کرتے؟ جان سے پیاری بیٹی جس نے کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا اور کبھی ان کے اعتبار کو ٹھیس نہیں پہنچنے دی، یا بھانجے پر جو پہلے ہی دن انہیں تمام صورتحال سے آگاہ کر چکا تھا؟ کامران نے سر اٹھا کر شفا کو دیکھا جو اب بے تحاشا روتے ہوئے خاموش ہو کر انہیں کچھ دکھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ شفا نے ویڈیو آن کر کے ان کے سامنے کی۔ کامران اچانک سیدھے ہو اور شفا کے ہاتھ سے موبائل چھین کر وہ ویڈیو دیکھی اور بار بار دیکھی۔ تب ان کی آنکھوں میں خون اترا تھا اور روتی شفا کو بیچ کر اپنے سینے سے لگایا تھا انہوں نے۔ سوری میرا بیٹا، خاموش ہو جا۔ اب میں سیف کے ساتھ کیا کروں گا یہ میرا اور میرے بھانجے کا معاملہ ہے۔
ہاں، میری ایک بات کان کو کھول کر سن لو کہ تم اب اس لڑکے سے کبھی نہیں ملو گی اور نہ ہی وائٹ پیلس کا رخ کرو گی۔ مجھے تم پر ٹرسٹ ہے، مگر میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ میری پاک دامن بیٹی کا نام بھی کسی کے نام کے ساتھ لیا جائے۔ آج میرے سگے بھانجے نے بکواس کی ہے، کل کوئی اور بھی بول سکتا ہے۔ سمجھ رہی ہو نا میری جان؟ امید ہے کہ اپنے پاپا کی بات کا مان رکھو گی تم۔ وہ اس کا ماتھا چومتے ہوئے شدید تیش اور اشتعال کے عالم میں اس کا موبائل لیے باہر نکل گئے۔ شفا نے آنسو صاف کرتے ہوئے ایک سرد سی آہ بھری۔ نہ جانے کون ہوگا وہ، کہیں ڈاکٹر آریان نے تو نہیں بھیجی یہ ویڈیو؟ سوچ سوچ کر اس کا دماغ ہل چکا تھا اور اوپر سے اپنے ویل وشر کو تھینکس بھی نہیں بول پائی تھی۔ ہاں، اس کا اندازہ درست تھا، یہ اسی دا گریٹ آریان پلس جلاد نے کیا تھا۔ وہ کیوں اس میں اتنی دلچسپی لے رہا تھا خود بھی نہیں جانتا تھا۔ وہ تو یہ جانتا تھا کہ وہ گھٹیا شخص ضرور اس معصوم لڑکی کے ساتھ کچھ غلط کرے گا، تبھی اس کی کالز ریکارڈنگز نکلوائی تھی۔ اور یہ سن کر اسے اپنے اندازے کی درستگی پر ہنسی آئی تھی جب وہ اپنے ماموں کو ماموں بناتے ہوئے انہیں شفا اور آریان کی غلط لو سٹوری چٹخارے لگا لگا کر سنا رہا تھا۔ آریان کو اس کا یہ غرور، یہ دھوکہ اور فریب خاک میں ملانا تھا، سو وہ ویڈیو حاصل کرنا تو اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ جب اسے خبر ملی کہ اس کے پاپا واپس آ گئے ہیں، تب ہی ان کے آنے کے کچھ دیر بعد اس نے شفا کے نمبر پر وہ ویڈیو بھیج دی تھی، اور اب وہ کافی سکون محسوس کر رہا تھا، نہ جانے کیوں۔ کالج کا دن اچھا رہا اور تمام پچھلے لیکچرز اور نوٹس کور کرنے کے لیے اسے سخت محنت کی ضرورت تھی، تبھی وہ بے تحاشا مصروف تھی۔ لڑکی نے اسے بات کرنے کی کوشش کی، مگر اس نے کسی کو لفٹ نہیں کروائی، کیونکہ فی الحال آج تو اسے ساری کی ساری اپنے ڈاکٹرز کی وجہ سے زہر لگ رہی تھی۔ جبران کی گاڑی کالج کے باہر رکی تھی۔ وہ گاڑی میں سے نکل کر اب گاڑی سے ٹیک لگائے مفرا کا ویٹ کر رہا تھا۔ لڑکیاں جو گیٹ سے باہر آ رہی تھی، آج ایک دن میں دوسری مرتبہ ڈاکٹر جبران کے درشن کر کے خوشی سے نہال ہوئی تھی۔ وہ غیر محسوس طور پر ان کی گاڑی کے آس پاس رکی تھی۔ ہائے ڈاکٹر جبران، میں انایا ہوں اور آپ کو اپنا آئیڈیل مانتی ہوں۔ وہ لڑکی خوشی سے بولی تو جبران نے سر ہلانے پر ہی اکتفا کیا۔ تبھی مفرا گیٹ سے باہر آئی تھی، اور یہ منظر دیکھ کر مفرا تو جی جان سے جل اٹھی تھی۔ پہلے ہی کالج کی سب منحوس ماری لڑکیاں زہر لگ رہی تھی اسے۔ وہ دھیمے قدموں سے چلتی جبران کے قریب آئی، جو ہنس ہنس کر لڑکی سے بات کرنے میں مصروف تھا۔ وہ غصے میں گاڑی کی جانب بڑھی اور جان بوجھ کر ناراضگی سے پچھلی جانب کا دروازہ کھول کر کھٹاک سے اس میں بیٹھ گئی، مگر بیٹھتے ساتھ ہی کمر کسی چٹانی وجود سے ٹکرائی تو وہ گڑبڑا گئی۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو دنگ رہ گئی۔ جبران بڑی شرارتی اور معنی خیز مسکان لی اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ تبھی باہر کھڑا ایشان ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ وہ منہ کھولے دونوں کو دیکھ رہی تھی اور ساتھ کنفیوز تھی کہ ان نمونوں میں سے اس کے والا کون تھا، کیونکہ وہ دونوں جڑوا بھائی تھے، ایشان اور جبران۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ایشان نے اپنی بھابھی کی پتلی ہوئی حالت دیکھ کر دانتوں تلے لب دبایا۔ یہ ساری شرارت پیچھے بیٹھے جبران کی تھی۔ اسی نے ایشان کو چپ رہنے کے لیے بولا تھا۔ یہ تو صرف وائٹ پیلس کے رہائشیوں کو معلوم تھا کہ جبران کی گھنی مونچھوں کے بالکل ساتھ بڑی ہوئی گھنی داڑھی میں ایک سیاہ دھبے کا نشان تھا، جو اسے ایشان سے مختلف بناتا تھا، سامنے بیٹھی اس معصوم کو نہیں۔ اب مفرا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جبران کس کو سمجھے اور کس سے بات کرے۔ عجیب خجالت کا سامنا تھا اسے۔ تبھی ایشان کو ہی اس کی ہونک شکل پر رحم آیا تھا۔ وہ بولا، ہائے بھابھی، میں آپ کا پیارا دیور ایشان کبیر ابراہیم ہوں۔ دیور اس لیے کہ آپ کے ہسبینڈ پورے 8 منٹ بڑے ہیں مجھ سے۔ وہ خوشگوار لہجے میں بولا تو مفرا نے مسکرا کر سر ہلایا اور روٹھے پن سے پاس بیٹھے اپنے ہسبینڈ کو گھورا۔ تبھی جبران نے اس کی نازک کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کیا تھا۔ وہ شدید بوکھلا اٹھی۔ ایشان اب ڈرائیونگ کی جانب متوجہ تھا، مگر دی گریٹ جے کے مفرا کے ہوش اڑا چکا تھا۔ ایسا نہیں کرو پنک روز، اتنے غصے میں پنک سے ریڈ کشمیری سیب بنو گی تو میں تو کھا ہی جاؤں گا تمہیں۔ ذرا سا جھک کر اس کے کان میں کی گئی بوجھل سی سرگوشی نے مفرا کو پانی کر دیا تھا۔ وہ بری طرح کسمسائی اور بولی، آپ بہت برے ہیں۔ جبران نے پھر اسے اپنی گرفت سے آزاد کر دیا اور بمشکل اپنی ہنسی ضبط کی اور پھر اپنے لیپ ٹاپ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ کب دعاؤں کا محتاج ہوتا ہے عشق تو لا علاج ہوتا ہے۔ عشق کے اپنے اصول ہوتے ہیں، عشق کا اپنا رواج ہوتا ہے۔
عشق کے عین سے عبادت ہے، عشق روح کا علاج ہوتا ہے، عشق جسموں کو سر نہیں کرتا، عشق تو ذہنوں پہ راج ہوتا ہے، عشق میں شاہ فقیر ہوتے ہیں، عشق کانٹوں کا تاج ہوتا ہے، عشق میں کوئی حد نہیں ہوتی، عشق میں کل نہ آج ہوتا ہے، عشق خود ہی ظلم کرتا ہے، عشق خود ہی احتجاج ہوتا ہے۔ عروشے کرسی پر بندی شدید مزاحمت کرتی بری طرح رو رہی تھی۔ وہ مانسٹر بول کر گیا تھا کہ پلک بھی مت جھپکنا، مگر یہاں نیند کسے آ رہی تھی؟ وہ تو بھاگنے کو پر تول رہی تھی، تبھی دروازہ کھول کر ایک لڑکی اندر آئی۔ اے ادھر آؤ، مجھے کھول دو پلیز، مجھے جانے دو۔ وہ چلانے لگی مگر سامنے سونیا تھی، جبران اور ایشان کی خاص چہیتی، جو اب یوں بن گئی تھی جیسے کوئی گونگی بہری ہو۔ اب روم میں آ کر اس نے لائٹ آن کی تھی، تبھی سامنے ہی دیوار پر نصب ایک بڑی ایل ای ڈی میں سونیا نے USB ڈرائیو لگا کر LED آن کی تھی۔ سر نے بولا ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے، اب میں چلتی ہوں۔ وہ یہ کہہ کر جا چکی تھی اور اب عروشی تھی اور سامنے اسکرین پر کچھ غیر متوقع مناظر۔ عروشی جنہیں حیرت سے پھیلتی نگاہوں سے دیکھنے میں محو تھی۔ ایک گھر تھا جس میں وہ بچوں کی طرح کھلونے سے کھیلنے میں مصروف تھی۔ پھر وہ شخص جو اب اسے ظالم درندہ لگ رہا تھا، بڑے پیار سے اس کی کیئر کرنے میں مصروف تھا۔ ویڈیو میں علیزی بھی تھی جو ایش کو ڈاکٹر کہہ کر پکار رہی تھی۔ کافی دیر اسی طرح کے مختلف سینز چلتے رہے جن میں وہ کبھی اس کے ساتھ کھیل رہا تھا تو کبھی اسے کھلانے پلانے میں اور میڈیسن دینے میں ہلکان ہو رہا تھا۔ اگلی ہی ویڈیو میں علیزی اسے میکسی میں تیار کر کے باہر لاؤنج میں لا رہی تھی۔ پھر بڑی وضاحت سے اس پورے نکاح کو اس نے دیکھا تھا جو علیزے نے اپنی مرضی سے اس کا نکاح کروایا تھا۔ بعد میں اس شخص کا اٹھا کر عروشے کے کمرے میں لے جانا اور پھر مناظر تبدیل ہوئے تھے۔ اب وہ ایک نہایت بڑے اور شاندار سے گھر میں تھی۔ اب علیزے اس کے پاس نہیں تھی، شاید علیزے نے اسے رخصت کر دیا ہو۔ صرف وہی شخص تھا اس کے پاس اور اس کی فیملی تھی۔ پھر اس گھر کے اسی طرح کے اور کافی سارے مناظر تھے اس ویڈیو میں، اور پھر ایک سین آیا تھا جس میں وہ واش روم داخل ہوا تھا۔ شاید وہ اس کی معصوم حرکتوں کی کہانی ساری زندگی یاد رکھنا چاہتا ہو، تبھی تو وہ سب ریکارڈ کیا ہو اور اس کی شرٹ پر کیمرہ لگا ہو۔ وہ واش روم میں داخل ہوا تو وہ باتھ ٹب میں گھسی بیٹھی تھی اور کافی ساری یلو ڈکلنگ بے شمار جھاگ میں چھوڑے اوٹ پٹانگ حرکتیں کرنے میں مصروف تھی۔ پھر آگے جو بھی ہوا اس کا دل کیا کہ آنکھیں بند کر لے، مگر یہی تو اجازت نہیں تھی اسے کہ اس جن سے وہ اتنا خوف زدہ ہو گئی تھی کہ آنکھیں بھی بند نہ کر سکی۔ کاش کہ وہ اسکرین پر چلتی اس حقیقت کو جھٹلا سکتی، مگر یاد کروانے والے نے اس کے آس پاس کوئی آپشن نہیں چھوڑا تھا۔ ویڈیو میں پھر اور کئی مناظر تھے اس کے اسی طرح کے۔ پھر شاید وہ کہیں جا رہا تھا اور وہ اس سے بحث کر رہی تھی کہ مت جاؤ۔ وہ بڑے پیار سے اسے سمجھا رہا تھا کہ اسے جانا ہوگا۔ اس کے بعد جو وہ کر کے گیا تھا وہ ناقابل ہضم تھا۔ وہ تو سر تپا پسینے میں بھیگ چکی تھی۔ پھر ان کے اسلام آباد والے گھر کے مناظر تھے اور اسکرین اس کے بعد خود ہی آف ہو چکی تھی۔ تو وہ اس لیے بول کر گیا تھا کہ اس کی یادیں وہ کبھی بھولنے نہیں دے گا۔ اب وہ لڑکی اندر آئی تھی اور عروشے کا رونا خود بخود بند ہو چکا تھا، نہ جانے کیوں۔ وہ لڑکی اسے خاموشی سے کھول کر دوسرے روم میں لے گئی تو وہ چپ چاپ ساتھ چل دی۔ اب سونی نے اس کے سامنے کھانا رکھا تو وہ نوالا بنانے لگی تو عروشے نے ہاتھ سے اشارہ کر دیا کہ وہ خود کھا سکتی ہے۔ عروشے نے بمشکل کھانا کھایا اور اس نے پھر اسے میڈیسن دی، تب تک وہ بستر میں گھس چکی تھی۔ جان دینے کی اجازت بھی نہیں دیتے ہو، جان دینے کی اجازت بھی نہیں دیتے ہو، ورنہ مر جائیں ابھی، مر کے منا لیں تم کو۔ ماہر اس کے پیچھے کھڑا اسے گہری نگاہوں سے دیکھ کر پکارا تھا۔ وہ جس کی پیچھے کھڑے شخص کی آواز سن کر حلق میں جان اٹک چکی تھی، یوں ہی ناراضگی سے تکیے میں منہ دے لیا تھا اس نے، مگر اصل میں تو وہ اپنی اٹکی ہی سانس بحال کرنے میں مصروف تھی۔ ماہر دھیمے قدموں سے چلتا اس کے بے حد قریب آ کر بیٹھ گیا۔ وہ پرے کھسکنوں کی تھی جب ماہر سوہم خان نے اپنا ایک ہاتھ بیڈ پر رکھ کر اس کے فرار کا راستہ بند کر دیا۔ کیا تم مجھ سے ڈرتی نہیں ہو مارش میلو؟ تکی میں سے اس نے جواب دیا، نہیں میں نہیں ڈرتی۔ اچھا، مگر آج رات تم ڈرو گی اور پناہ مانگو گی مجھ سے۔ وہ اطمینان سے بولا، مگر ادھر اس کے ہوش اڑے تھے اس گھمبیر لہجے میں بولے گئے معنی خیز جملے سے۔ ماہر نے پھر اس کے گرد بازو لپیٹ کے اسے اپنے روبرو کیا تو وہ بولی، آپ نے جانے کا جھوٹ کیوں بولا؟ پہلے تم بتاؤ کہ مجھ سے دور کیوں ہو گئی تھی، تم چھپی کیوں تھی مجھ سے؟ ہاں بولو ذرا۔
آپ مجھے ڈرا رہے ہو اب ماہر، ابھی سے؟ یار ابھی تو منہ زور طوفان اور اس مانسٹر کو جھیلنا ہے تمہیں، وہ بھی آج ہی۔ بوجھل آواز کی سرگوشی سے اس کی جان ہوا ہونے لگی تھی۔ تبھی وہ اس پر ابھی فی الحال کے لیے ترس کھاتا ذرا سا پیچھے ہٹا تھا، مگر اسے چھوڑا نہیں اور بولا، سنو روح، اپنی سانس بحال کرو اور خود کو تیار کرو، کیونکہ آج تمہاری جان بخشی نہیں ہوگی۔ وہ نرمی سے اسے چھوڑتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا تو وہ گہری سانس لیتی بے حال ہو رہی تھی۔ ابھی تو فی الحال میں جا رہا ہوں، مگر تمہارا انتظار کروں گا۔ مرید تمہیں تیار کر کے جدھر لائے گا اس کے ساتھ چلی آنا، مگر ذرا جی کڑا کر کے آنا۔ وہ اطمینان سے کہتا اس کے ہاتھوں کے طوطے، چڑیاں، کبوتر سب اڑا چکا تھا۔ کدھر؟ میں کہیں نہیں جانا، کہیں نہیں آؤں گی۔ ماہر نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ ان نگاہوں کے سوال کا مطلب سمجھ کر وہ بے اختیار نگاہیں چرا گئی تھی۔ وہ بولا، میں انتظار کروں گا۔ نہیں آئی تو یقین کرو کہ اس انتظار کے بعد کا وائٹ پیلس لوٹا ہوا ماہر سوہم خان زیادہ خطرناک ہوگا تمہاری چھوٹی سی جان کے لیے۔ وہ یہ کہہ کر چلا گیا، مگر رواحہ کافی دیر تک خود کو سنبھالنے کی تگ و دو کرتی رہی تھی۔ مہابیر اپنے روم میں لیپ ٹاپ رکھے صوفے پر ٹانگیں پھیلائے نیم دراز تھا۔ وہ آفس کم ہی جا رہا تھا۔ وہ سب جانتے تھے کہ دشمن اسے ٹارگٹ کیے ہوئے بیٹھے ہیں، مگر کورٹ کی تاریخ آنے تک وہ ان کے ہاتھ نہیں لگنا چاہتا تھا۔ فجر آہستگی سے اندر آئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کافی کا مگ تھا جو اس نے لا کر مہابیر کے پاس ٹیبل پر رکھا تھا۔ اب وہ بیڈ پر بیٹھ کر ایک نگاہ سامنے بیٹھے بندے کو بھی بار بار دیکھ رہی تھی۔ جانے کیوں مگر صبح سے ہی اس کا دل عجیب طرح سے بے چین سا تھا، مگر مہابیر اسے کچھ الٹا سیدھا سوچنے ہی نہیں دے رہا تھا اور خود میں ہی الجھائے رکھا تھا۔ میں نے سوچا نہیں تھا کہ یہ سڑیل یوں مہربان ہو جائے گا۔ وہ اس کا اس قدر خیال رکھ رہا تھا کہ فجر کو خود حیرت ہو رہی تھی کہ اگر وہ اس سے اس قدر محبت کرتا ہے تو پہلے اسے اتنی تکلیف کیوں دیتا تھا۔ جب وہ مسلسل اس کی جانب دیکھی گئی تو وہ بھی چونک اٹھا اور اس کی جانب دیکھا اور بولا، ہے کچھ چاہیے کیا تمہیں؟ نہیں۔ وہ چوری پکڑے جانے پر گڑبڑائی تو مہابیر اس کی حالت سے محظوظ ہوا۔ تبھی اس کا فون بجا تھا۔ وسیع کا فون تھا۔ بے وقت، یقیناً کوئی منحوس خبر ہوگی۔ اوہ نو، ناٹ اگین یار۔ وہ جو پرسکون سے اپنی زندگی کے پاس بیٹھا تھا جلد ہی اٹھ کر اس کے ساتھ چھیڑخانی کا ارادہ رکھتا تھا، اب برے منہ بنانے لگا تھا۔ فون یس کر کے اس نے کان کو لگایا اور کہا، بولو وسیع۔ سر، ایک بری خبر ہے۔ آپ نے میم کی، مطلب حویلی میں ان پر نظر رکھنے کو بولا تھا۔ میں نے 2 میڈ بھیجی تھی ان کے پاس، تو انہوں نے فون کر کے بتایا کہ وہ شدید بیمار ہیں اور اب بے ہوش ہو چکی ہیں۔ واٹ؟ کیا کہہ رہے ہو تم؟ یس سر، یہ سچ ہے۔ تو مجھے کیوں بتا کر ٹائم ویسٹ کر رہے ہو؟ ہاسپٹل لے کر جاؤ انہیں، میں بھی آتا ہوں۔ مہابیر نے کن اکھیوں سے فجر کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی، اور اب اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ گئی تھی۔ رائٹ سر، میں لے کر جاتا ہوں انہیں، وسیع نے یہ کہہ کر فون رکھ دیا تھا۔ فجر گھبرائی آواز میں اس کے قریب آئی اور بولی، کون بیمار ہے؟ وہ نگاہیں چرا کر بولا، وہ ایک دوست کی مدر ہیں، وہ بیمار ہیں۔ اور پھر ٹیبل سے اپنا موبائل اور وائلٹ اٹھایا، پیچھے مڑ کر اس کا گھبرائے ہوئے چہرہ دیکھا اور کہا، سب ٹھیک ہے، کچھ الٹا سیدھا مت سوچو، بس اپنا اور میرے بیبی کا خیال رکھو۔ یہ کہتا وہ چیزیں اٹھا کر چلا گیا، مگر ایک بیٹی کے دل کو کیسے سمجھاتا جو پسلیوں سے سر ٹکرا رہا تھا۔ شفا بے تحاشا خوش تھی۔ اس کے پاپا اٹھ کر گئے تھے، اس کے بعد سے اس نے اس سیف کا منحوس چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ ہاں مگر پھوپھو بیچاری ضرور شرمندہ سی اس کے آگے پیچھے پھر رہی تھی۔ وہ کچن میں پھوپھو کے ساتھ تھی اور آج ایک نیا خبر سوار ہوا تھا ان کا ہاتھ پٹانے کا۔ باہر کامران حسن ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے تھے اور پھوپھی بھتیجی کی باتیں ملاحظہ کر کے مسکرا رہے تھے، مگر کچھ ہی دیر میں حسن مینشن میں شفا کی دل خراش چیخیں گونج اٹھی تھی۔ ذرا سی بے احتیاطی سے کھولتا ہوا آئل چھلک کر اس کے بازو جلا گیا تھا۔ زیادہ حصہ نہیں جلا تھا اس کے بازو کا، مگر تھوڑے سے جلے حصے نے ہی اس کو تڑپا دیا تھا۔ کامران حسن بوکھلائے تھے، مگر جلد ہی وہ دونوں اسے لیے ہاسپٹل پہنچے تھے۔ اس کی چیخو پکار جاری تھی جب سسٹر اسے ایک پرائیویٹ روم میں لے کر گئی۔ سوری ٹو سے مسٹر کامران حسن، اس وقت کوئی ڈاکٹر ہاسپٹل میں اویلیبل نہیں ہے، مگر میں کوشش کرتی ہوں کسی کو بلانے کی۔ سسٹر جب باہر آئی تو سامنے کھڑے ڈاکٹر آریان آتے دکھائی دیے۔ وہ لپک کر ان کے قریب آئی اور بولی، ڈاکٹر ٹائم ویسٹ مت کریں سسٹر،
اور میڈیکل سٹور سے یہ میڈیسن ڈریسنگ اور انجیکشن لے کر آئیں۔ آریان نے اسے پیپر پکڑایا اور خود روم میں چلا آیا۔ سامنے دیکھا تو رو رو کر جہاں اس نے چہرہ لال سرخ کر لیا تھا وہ ماسک لگائے قریب آیا۔ ہٹیے، مجھے چیک کرنے دیں سر، اس نے کامران حسن سے کہا تو وہ بولے، ڈاکٹر پلیز جلدی سے اسے کوئی میڈیسن دیں، میری بچی بہت تکلیف میں ہے۔ پلیز سر، آپ باہر ویٹ کریں، سسٹر سنبھال لیں گی انہیں۔ آریان نے دو ٹوک لہجے میں کہا تو انہیں باہر جانا پڑا۔ پھر آریان نے بازو چیک کیا جس پر موٹے موٹے چھالے بن چکے تھے۔ اتنے میں وہ سسٹر سامان لیے اندر داخل ہو چکی تھی۔ آریان سیزر لیس کی جانب مڑا ڈیڈ سکین الگ کرنے کے لیے۔ شفا نے بھیگی پلکیں اٹھا کر دیکھا اور آنکھوں سے آنکھیں ٹکرائی۔ وہ ایک سیکنڈ میں ہی سامنے کھڑے اس شخص کو پہچان چکی تھی۔ آریان سیزر لیس کے بازو پر جھکا۔ شفا نے چیخ مار کر بازو پیچھے ہٹایا تو آریان نے تیکھی آنکھوں سے اسے گھورا اور کہا، اب کیا سیزر سے بازو کاٹو گے وائٹ چلغوزے؟ وہ غرا کر کہنے لگی تو آریان نے دانتوں تلے لب دبایا، جبکہ نرس نے حیرت سے اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا، کیونکہ جب سے وہ ہاسپٹل میں آیا تھا ڈاکٹر آریان نے کم ہی کسی کو منہ لگایا تھا۔ ایسے بات کرنا تو دور کی بات، ڈاکٹر آریان سے بات کرنے کے لیے 100 بار سوچنا پڑتا تھا۔ اور تو اور سب ڈاکٹرز تو کانفرنس میں روم میں تھے، تو ڈاکٹر آریان یہاں اچانک کیسے آ گئے تھے؟ جو بات بات پہ تکرار کرنے والا تھا وہی شخص ہم سے بہت پیار کرنے والا تھا۔ وہ جو نہ چاہتے ہوئے بھی اس پر نظر رکھے ہوئے تھا، ایسا کرنا نہیں چاہتا تھا مگر ایسا ہو رہا تھا، نہیں جانتا تھا کہ یوں کیوں کر رہا ہے مگر اس کے باوجود وہ کیے جا رہا تھا۔ تبھی اس کے کانفرنس میں بیٹھے ہوئے فون پر میسج ٹون بجی تھی۔ اس نے اوپن کر کے دیکھا تو حسن مینشن کے باہر کی منظر کی پک تھی جس میں وہ بھیگے چہرے سے گاڑی میں بیٹھنے لگی تھی۔ تبھی وہ سب سے ایکسکیوز کرتا بے چینی سے باہر آیا تھا۔ ایک اور میسج آیا تھا کہ وہ اسی ہاسپٹل میں ہے، نیچے والے فلور میں، تو وہ بھاگ کر نیچے آیا۔ اس کے آنسو سے تر سرخ چہرے نے آریان کے دل کو تکلیف پہنچائی تھی اور اب وہ اسے گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا جو معمولی زخم پر بھی اتنا واویلا مچا رہی تھی۔ نو مجھے بہت پین ہو رہا ہے۔ وہ مچلی تو آریان نے سسٹر کو اشارہ کیا۔ سسٹر نے اس کا بازو تھام لیا۔ ہٹو پیچھے وائٹ چلغوزے، نہیں کرو۔ شٹ اپ چھپکلی، وہ بھی غصے سے بولا اور کہا، اب اگر شرافت کا مظاہرہ نہ کیا تو بہت برا پیش آؤں گا تمہارے ساتھ۔ وہ منہ بسور کر رہ گئی مگر اب شرافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے خاموش ہو چکی تھی۔ آریان نے اس کے بازو کی ٹریٹمنٹ شروع کی مگر شفا نے تڑپ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ آریان کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی مگر وہ ضبط کیے رکھا اور اس کا وہ ہاتھ تھام کر سسٹر کے ہاتھ میں تھما دیا۔ آریان نے جب اس کے چھالے نکالنے چاہے تب اس نے ایک اور چیخ مار کر اس کی سب شرٹ دبوچ لی تھی۔ وہ تو اب آریان کے لیے ایک سراپا امتحان بن چکی تھی۔ تبھی آریان نے اپنے جبڑے بیچے تھے اور کہا، اب اگر نہیں چاہتی کہ اس دن کی طرح تمہیں باندھ کر تمہارے ہوش ٹھکانے لگاؤں تو مجھے اپنا کام کرنے دو، سمجھی؟ وہ غصے سے بولا تو شفا نے سرخ چہرے لیے اس کی شرٹ چھوڑ دی۔ اور پھر اس بھرپور دنگل کے بعد آخر آریان اس کی بینڈیج کرنے میں کامیاب ہو ہی گیا تھا اور اب باری تھی اسے پین ریلیف انجیکشن لگانے کی، جسے آریان کے ہاتھوں میں دیکھ کر وہ پھر سے بدک گئی تھی۔ نو مجھے نہیں لگوانا کسی صورت میں بھی۔ آریان نے سسٹر کی جانب دیکھا اور کہا، سسٹر یہ میڈیسنز کی لسٹ ان کے فادر کو دے دیں، بلکہ ایسا کریں کہ انہیں خود فارمیسی تک لے جائیں۔ اوکے ڈاکٹر، سسٹر نے کہا اور پیپر تھام کر دبی سی مسکان لیے وہاں سے چلی گئی۔ شاید جانتی تھی کہ اب ڈاکٹر آریان اس میڈ گرل کو خود ہی قابو کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ وہ جب گئی تو آریان اس کی جانب متوجہ ہوا اور کہا، میڈم اب شرافت سے لگوانا ہے انجیکشن کے زبردستی کروں؟ واٹ، ہاؤ ڈیئر یو، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی یہ بولنے کی کہ تم میرے ساتھ ایسا بھی کچھ کر سکتے ہو؟ مگر ابھی اس کے منہ میں الفاظ ہی تھے جب آریان نے ایک سر سی آہ بھری اور بالکل اچانک ہی اس کی ٹانگوں پر گھٹنا رکھ کر ایک ہاتھ سے دونوں ہاتھ پکڑ کر دوسرے ہاتھ سے اس کی بازو میں انجیکٹ کر دیا۔ وہ چلاتی رہی تو آریان کو ہنسی ضبط کرنا مشکل ہو گیا مگر اس زخمی شیرنی سے اس وقت الجھنے کا مطلب تھا کہ وہ گنجا ہو جاتا۔ تبھی اتنی ہی تیزی سے پیچھے ہٹا اور خاموشی سے اپنی چیزیں سمیٹنے لگا۔ یو وائٹ چلغوزے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟ وہ بیڈ پر بلیوں کی طرح ناخنوں سے اسکریچ مارتی چلا رہی تھی، ایسے ہی جیسے ابھی ہمت کر کے دکھائی ہے۔ اتنے میں کامران حسن اندر داخل ہوئے تھے اور بولے، ویل ڈن ینگ مین، یقیناً جگرے والے ہو۔ کامران حسن نے آریان کا کندھا تھپتھپا کر کہا،
یقیناً اپنی جنگلی بیٹی کے واویلوں کا اندازہ ہو چکا تھا انہیں۔ اب شفا نے اپنے پاپا کو گھورا تو وہ ہنس دیے۔ شفا بیٹے مجھے جانا ہوگا، ایک ضروری کال آئی ہے، تم کچھ دیر آرام کرو پھر پھوپھو کے ساتھ گھر چلی جانا، اوکے؟ ٹھیک ہے پاپا۔ وہ اداس ہوئی۔ کامران اس کا ماتھا چومتے ہوئے نکلتے چلے گئے۔ آریان بھی اپنی چیزیں سمیٹ چکا تھا۔ وہ سسٹر کے ساتھ باہر نکلا تو شفا نے اس کی چوڑی پیٹھ کو دیکھا اور سوچا کہ ہو تو جنگلی مگر کافی سویٹ ہو چلکوزے۔ منی ایک بڑا سا پیکٹ لے کر رواحہ کے روم میں داخل ہوئی تھی۔ وہ جو بیڈ پر بیٹھی تھی اس کے تو ہاتھ پیر ٹھنڈے ہوئے جا رہے تھے۔ منی کو بھی بہت ہنسی آ رہی تھی مگر اس نے ہنسی روکے رکھی کہ اس کے چھیڑنے سے تو وہ اور زیادہ گھبرا جاتی۔ منی نے وہ پیکٹ لا کر بیڈ پر رکھا اور کہا، اٹھو میری دوست، جلدی سے اٹھو اور یہ پہن کر باہر آؤ۔ یہ سب تیرے سرتاج کی پسند کا ہے اور اس نے بھیجا ہے یہ سارا سامان۔ منی نے جلدی سے پیکٹ میں سے ایک ڈریس نکال کر اسے دکھایا جسے دیکھ کر رواحہ کی سٹی گم ہو گئی تھی۔ وہ شاید کوئی سرخ میکسی تھی۔ منی یہ؟ ارے اٹھ بھی جا، دیر ہو رہی ہے، پورے 11 بجے پہنچنا ہے وہاں اور بس آدھا گھنٹہ رہ چکا ہے۔ منی نے زبردستی اسے پکڑ کر ڈریس تھما کر واش روم میں دھکیلا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ لرزتی کامتی ڈریس پہنے باہر آئی تو منی تو فدا ہی ہو گئی اس کے حسن پر۔ پیروں تک سرخ میکسی جس کے گلے پر سلور پرل لگے ہوئے تھے مگر آگے پیچھے کے گلے کافی گہرے تھے جس سے اس کی تمام رعنائیاں صاف جھلک رہی تھی۔ منی یہ سوٹ، ارے فکر کیوں کرتی ہے، یہ دیکھ یہ بھی ہے نا۔ اس نے پیکٹ سے ایک سرخ جیکٹ ٹما اپر نکال کر رواحہ کو تھمایا جو اس نے پہن لیا۔ ویسٹ تک آتی اس خوبصورت ڈیزائن والی اپر نے اس کا جسم چھپا لیا تھا۔ اب منی نے اسے ڈریسنگ کے سامنے بٹھایا اور بہت ہی مہارت سے بس لائنر مسکارا لگا کر بلڈ ریڈ کلر میں لپسٹک لگا دی۔ رواحہ نے احتجاج کرنا چاہا مگر منی نے اسے کہا، چپ کر، یہ سب تو اس ہری بلا کی فرمائش پر کر رہی ہوں، سجنا تو تجھے ہے سجنا کے لیے، منی نے کہا اور اینڈ میں شرارت سے گنگنایا تو اس کی آنکھیں پھیل گئی۔ پھر منی نے کانوں میں ہلکے سے ٹاپس پہنائے اور میچنگ ریڈ سینڈل، اوپر سے سٹرپس اور نیچے سے ہلکی کرلی بالوں کو کھلا چھوڑ دیا۔ لو جی تیار ہے دلہن۔ منی سب کیا سوچیں گے؟ ارے کوئی نہیں دیکھے گا، سب اپنے روم میں ہیں، وہ یہ کہتی اس کے کندھوں پر شال پھیلاتی بولی اور کہا، اب چلو۔ پھر منی اسے لیے باہر آئی تو گاڑی تیار کھڑی تھی باہر۔ وہ جیسے ہی گاڑی میں بیٹھی گاڑی چل پڑی۔ آدھے گھنٹے کی سفر طے کرنے کے بعد گاڑی سی ویو والے اپارٹمنٹ کے گیٹ کے اندر داخل ہوئی تھی۔ رواحہ نے مضبوطی سے منی کا ہاتھ تھام لیا۔ دل تیزی سے دھڑک دھڑک کر پسلیوں سے ٹکرانے لگا۔ منی نے کہا، چلو بھائی اترو، میرا ساتھ تو یہیں تک تھا، اب تمہیں اکیلے ہی اگلی منزل طے کرنی ہے۔ منی نے یہ کہہ کر واپسی کی راہ لی۔ رواحہ کے پاس بھی تو کوئی چارہ نہیں تھا دامن بچانے کا اور نہ ہی کوئی جائے فرار تھی۔ وہ گاڑی سے اتر کر دھیمے دھیمے چلتی لاؤنج میں آئی۔ لاؤنج میں کھڑے گارڈز نے باہر سے ڈور بند کر دیا تھا۔ رواحہ حیران ہوئی کہ اپارٹمنٹ کا تو نقشہ ہی بدل چکا تھا۔ زمین پھولوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ ہلکی سی روشنی میں ہر طرف تازہ پھولوں کے بکے اور کینڈلز لگی ہوئی تھی۔ وہ وہیں پتھر ہو گئی۔ اس کے قدم من کے بھاری ہو گئے۔ تب وہ جو صوفے پر اس کی جانب پیٹھ کیے بیٹھا تھا اٹھ کر اس کی جانب مڑا۔ بلیک پینٹ کے اوپر ریڈ شرٹ پہنے وہ اس وقت نہایت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ وہ پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے دھیمے سے چلتا اس کے قریب آیا۔ پھر ماہر سوہم خان نے اس کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلایا جو اس نے لرزتے اور کانپتے ہاتھوں سے تھام لیا اور وہ بولا، ریلیکس یار، اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ وہ اسے خود سے لگائے بولا تو اس کی اٹکی ہوئی سانس بحال ہوئی۔ پھر اسے لیے اندر آیا اور کندھے سے تھام کر اسے صوفے پر بٹھایا اور خود اس کے قریب بیٹھ گیا اور پوچھا، کیا کھاؤ گی؟ ماہر نے ٹیبل پر رکھے کھانے میں سے چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر اسے کھلانا شروع کیا اور اس نے بھی ہمت کر کے اس کے منہ میں نوالے ڈالے تھے۔ ماہر کی خود پر اٹھتی گہری نگاہیں اسے پانی پانی کر رہی تھی۔ کھانا کھا چکے تو ماہر نے اس کے ٹھنڈے پڑتے ہاتھ اپنے گرم ہاتھوں میں لے کر سہلائے اور بولا، مجھے کسی نے بولا تھا کہ وہ مجھ سے نہیں ڈرتی، اب کیا ہو گیا اسے؟ چلو۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اپارٹمنٹ سے باہر آیا تھا۔ کچھ دور چل کر اب وہ دونوں ننگے پاؤں تھے۔ سمندر کی نرم اور گرم لہریں پاؤں سے ٹکرا کر واپس لوٹ رہی تھی۔ ایک دوسرے میں مگن وہ یوں ہی باتیں کرتے رہے۔ چاندنی کی رات کی بکھری چاندنی میں وہ سرخ لباس میں آسمان سے اتری کوئی اپسرا لگ رہی تھی۔
ماہر، آپ کو پتہ ہے کہ یہ میری کتنی خواہش تھی سمندر دیکھنے کی؟ وہ چہکتے ہوئے بولی، مگر خود پر ماہر کی اٹھتی نگاہ نے اس کی چلتی زبان کو بریک لگا دی تھی۔ تبھی ماہر سوہم خان نے نرمی سے اس کی کمر کے گرد اپنے بازو ڈالے اور اسے خود سے قریب کیا۔ رواحہ کی آنکھیں جھک چکی تھی۔ ماہر نے جھک کر عقیدت سے اس کی دونوں آنکھوں پر اپنے لب رکھے تھے۔ ماہر، کوئی دیکھ لے گا؟ خاموش رہو، کوئی نہیں دیکھے گا یہاں پہ۔ پھر اسے لیے اپنے روم میں آیا اور پیر سے دروازہ لاک کیا۔ روم لاؤنج سے بھی زیادہ خوبصورتی سے سجا تھا۔ ماہر نے اس کے سامنے بیٹھ کر پینٹ کی پاکٹ میں سے کچھ نکالا اور اس کے سامنے ہاتھ پھیلایا تو اس میں اس کی خوبصورت سی بریسلیٹ تھی۔ ماہر نے خود ہی اس کی کلائی آگے کی اور وہ بریسلیٹ پہنا دی، اور پھر ماہر نے اپنی گستاخیاں شروع کر دی تھی۔ ماہر کے ہر عمل میں نرمی، عقیدت اور محبت تھی۔ رواحہ کو آج ہر حال میں اس منہ زور طوفان اور مانسٹر کی شدتیں، جنون اور دیوانگی برداشت کرنی تھی۔ گہری رات نے پر پھیلا کر سمیٹے تو ان کو اپنی آغوش میں لے لیا تھا۔ محبت، عقیدت اور پاکیزگی لیے یہ دو دلوں اور روحوں کا بندھن آج مکمل ہو چکا تھا۔ وہ کافی دیر کے بعد ابراہیم ہاؤس لوٹا تھا۔ اب جب اسے حقیقت کا تدارک ہوگا تو وہ بالکل وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا اسے وائٹ پیلس لے جانے میں۔ تبھی وہ دھیمے قدموں سے چلتا اس روم میں داخل ہوا تھا جہاں وہ دشمن جاں بستر میں چھپی بیٹھی تھی۔ تبھی وہ بیڈ کے قریب آیا اور کہا، عروشے، مجھے پتا ہے کہ تم جاگ رہی ہو، اٹھو، ہمیں جانا ہے کہیں۔ وہ مصروف سے انداز میں بولا۔ بیزار تو وہ پہلے ہی تھی، فوراً اٹھ بیٹھی اور یہ دیکھ کر بوکھلا گئی کہ وہ بالکل اس کے سر پر کھڑا تھا۔ ایشان نے اس کی گھبراہٹ دیکھ کر مسکراہٹ چھپائی۔ وہ اٹھ کر اس کے روبرو آئی اور بولی، ٹھیک ہے، آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہیں، مگر مجھے علیزے آپا سے ملوا دیں۔ ایشان نے کہا، کیا تمہیں اس کی بیماری کا پتہ ہے؟ ایشان نے بالآخر وہ آخری تکلیف دہ بات بھی شروع کی۔ جی، مجھے پتا ہے کہ وہ اس حادثے سے پہلے ہی بیمار تھی۔ علاج چل رہا تھا مگر اس نے سب سے چھپایا۔ وہ جانتی تھی کہ بیمار ہے مگر مجھے کسی طرح معلوم ہو چکا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، تو سنو، ہم نے علاج کے لیے اسے امریکہ بھیج دیا ہے۔ وہ اس وقت امریکہ میں ہے، تو آپ میری فون پر بات کروا دیں اس سے۔ عروشی نے اسے اگلا آپشن بتایا۔ نہیں، ابھی وہ فون پر بات نہیں کر سکتی کیونکہ وہ انڈر آبزرویشن ہے اور رات کے وقت اس وقت بات کرنا مناسب بھی نہیں۔ اچھا، ایک جھلک ہی تو دکھا دے مجھے میری آپا کی۔ ابھی نہیں عروشے، صبح۔ اب چلو، ایشان نے سنجیدگی سے کہا تو اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ وائٹ پیلس پہنچ کر اس نے جو سب سے پہلا چہرہ دیکھا اور پہچانا تھا وہ فجر کا تھا۔ تبھی وہ اس سے لپٹ کر رونے لگی تھی، جبکہ ابھی وہ سب انجان تھے کہ عروشے ٹھیک ہو چکے ہیں۔ ارے روشے بیبی کو کیا ہوا، مجھے بتاؤ، کیا عیش نے پریشان کیا ہے؟ میں ابھی اس کی کلاس لیتی ہوں۔ فجر آپا، میں ٹھیک ہوں اب۔ وہ سرخ چہرہ لیے اس سے الگ ہو کر بولی تو فجر کو خوشگوار حیرت ہوئی۔ ارے واقعی؟ فجر نے اس کا منہ چوما۔ بھابھی، آپ کیوں جاگ رہی ہیں ابھی تک؟ خیریت تو ہے نا؟ آپ کو اس کنڈیشن میں آرام کرنا چاہیے تھا۔ وہ ایکچولی مجھے نیند نہیں آ رہی، اور جبران بھی شام کے نکلے ہوئے اور مہابیر بھی شام کے نکلے ہوئے اپنے کسی دوست کی امی کو ہاسپٹل لے کر گئے ہیں، اور تو اور حویلی میں بھی کوئی فون نہیں اٹھا رہا۔ میرا تو بہت دل گھبرا رہا ہے عیش۔ عروشے، تم روم میں جا کر فریش ہو جاؤ، میں بھابھی کو ان کے روم میں چھوڑ آتا ہوں۔ وہ یہ کہتا ہوا فجر کا ہاتھ تھامے اسے روم تک لایا تو عروشے اپنے روم کی جانب بڑھ گئی۔ ایشان نے فجر کو لا کر بیڈ پر بٹھایا اور کہا، بھابھی بالکل ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، چلیے آپ لیٹ جائیے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ اس وقت آپ کے لیے ٹینشن لینا کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ وہ اسے سمجھاتا ہوا بیڈ پر لیٹنے کا اشارہ کرتا کمفرٹر درست کرنے لگا تھا۔ فجر نے بستر پر لیٹ کر آنکھیں بند کر لی تو وہ خاموشی سے وہاں سے نکل کر اپنے روم میں چلا آیا۔ عروشے جو ڈریسنگ سے ڈریس نکال کر بیڈ پر رکھی گہری سوچ میں تھی۔ قدموں کی روم تک آتی آواز سن کر ہڑبڑا کر واش روم میں گھس گئی تھی۔ ایشان اندر آیا تو بیڈ پر ڈریس پڑا تھا۔ وہ ویٹ کرنے لگا کیونکہ ابھی اسے کھانا کھلا کر میڈیسن بھی دینی تھی، مگر اس کا یہ انتظار طویل تر انتظار میں بدلتا چلا گیا جب وہ گھنٹے بھر سے واش روم سے باہر ہی نہ نکلی تھی۔ اب تو کافی دیر ہو چکی تھی اور جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا اس کا میٹر شارٹ ہوا جا رہا تھا۔
پریشانی جو ہو رہی تھی سو الگ کہ اتنی دیر ہو چکی ہے، وہ آخر وہ اندر کون سے جھمیلوں میں پھنس چکی ہے۔ اندر واش روم میں عروش ہاتھ باتھ ٹاول میں لپٹی باتھ ٹب کے کنارے اطمینان سے گھٹنوں پر چن ٹکائے بیٹھی تھی۔ اپنی کی گئی حرکتیں یاد آتے ہی اس شخص کی وارفتگی میں ڈوبی حدت بری نگاہوں کا سامنا کرنا ایک مشکل کام تھا، تبھی تو اس سے بچ کر گھنٹے بھر سے یہی ڈیرا ڈالے بیٹھی تھی۔ یہی وہ ٹب تھا جہاں ایک دن وہ ڈکلنگ بنی بیٹھی تھی۔ اف، کیا کیا میں نے کیا ہے اس سے پہلے۔ یہ رات گہری تھی اور اپنے اندر گہرے اندھیروں میں کئی راز دبا کر لائی تھی۔ ہاسپٹل کے سرد سے روم میں نایاب کی آنکھ کھلی تو کچھ غیر معمولی احساس ہونے پر دوبارہ آنکھیں بند کر لی، اور اس کا شک ٹھیک ہی نکلا تھا۔ ان درندوں کی قریب آتی آوازیں اب بہت واضح ہو چکی تھی جنہوں نے آج سے کئی سال پہلے اس کی زندگی میں ایک طوفان اور بھونچال سا لایا تھا۔ وہ درندے اس کے کمرے میں اس کے بیڈ کے پاس کھڑے تھے اور نہایت اطمینان سے باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ جیل سے چھوٹی ہوئی یہ عورت کافی دنوں کی بھاگ دوڑ کے بعد ہاتھ آئی ہے منسٹر صاحب، جس کے ذریعے آج سے کئی سال پہلے ہم نے انہیں شہمات دی تھی۔ اس کا تو قصور بھی نہیں تھا، اس کی بیٹی اور داماد کو اغوا کیا تھا ہم نے۔ بڑی ڈھیٹ عورت تھی، کہنا نہیں مانتی تھی، مگر جب بیٹی کے کپڑے پھاڑنے شروع کیے تو کہیں جا کر مانی تھی ہمارا کام کرنے کو۔ اسی کے ذریعے تو ہمیں ان جلادوں کا پتہ ملا تھا۔ بڑی کام کی ہے یہ عورت، اور اب تو اس کی بیٹی بھی جوان ہو گئی ہوگی۔ 8-10 سال کی ہی چھوٹی سی قیامت تھی، اب ہاتھ لگے گی تو منیر چیمہ کی رکھیل بنے گی۔ منیر چیمہ نے خباثت سے آنکھ دبا کر منسٹر کو بتایا۔ وہ تینوں ان کے کتے اور چمچے پھر مکروہ عزائم لیے نایاب تک پہنچ چکے تھے۔ بالکل صحیح جا رہے ہو تم منیر، جو اس عورت تک پھر پہنچ گئے۔ اگر کیس ری اوپن ہوا تو یقیناً وہ جلاد زندہ ہوں گے اور انہوں نے ہی اسے ری اوپن کروایا ہوگا۔ میں تو اسی دن بول رہا تھا کہ وہ لوگ وہی جلاد ہوں گے، پر تم نہیں مانے۔ مال بھی لے اڑے اور کیا کیا پتہ چلا تم لوگوں کو۔ بس اب کی بار پھر انہیں بھگا کر مارنے کا ارادہ ہے۔ بچ بھی گئے تو پچھتائیں گے اپنے بچ جانے پر۔ میرا بھائی رستم بھی مجھ سے سخت ناراض ہے۔ منیر نے رستم کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جو واقعی سنجیدگی سے نایاب کی جانب دیکھے جا رہا تھا۔ ہاں یار، اس کی چندہ بھی تو نہیں ڈھونڈ کر دی میں نے ابھی تک، مگر مجھے لگتا ہے کہ میں اس تک بھی پہنچ چکا ہوں۔ میرے بندے پہنچ چکے ہیں اس تک، بس کنفرم پتہ آج دیں گے۔ اس اپارٹمنٹ پر جہاں ہم نے پہلے حملہ کیا تھا اس پر نظر رکھوائی ہوئی تھی میں نے، اب اطلاع ملی ہے کہ وہ وہاں آئی ہوئی ہے۔ منیر نے یہ بتایا تو رستم کو خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ وہ بولا، کیا واقعی وہ مل گئی ہے میری چندہ؟ میں ابھی جاتا ہوں بھائی اسے لینے کے لیے۔ رستم بے چین سا ہوا تو وہ بولا، ہاں، اور کل کو وہ تمہارے پاس ہوگی، دیکھ لینا تم، مگر ابھی صبر کرو، باقاعدہ پلان بنا کر سب کرنا ہے۔ تمہیں پتہ ہے نا کہ دشمن کس قدر چالاک ہیں۔ مگر بھائی میں اور انتظار نہیں کر سکتا۔ رستم، جہاں اتنے دن انتظار کیا وہاں کچھ دن اور سہی۔ اس عورت کا کیا کرنا ہے منیر چیمہ؟ کھرل صاحب جو کب سے بیزاری سے چندہ نامہ سن رہے تھے اکتا کر بولے، کچھ نہیں منسٹر صاحب، اس کے ٹھیک ہونے کا انتظار کرنا ہے۔ پھر یہ کہاں جائے گی، اس پر نگاہ رکھنی ہے، اس کی بیٹی کو وہاں سے اٹھانا ہے۔ منیر چیمہ سرگوشی میں اپنے مکروہ عزائم ڈسکس کرنے میں اتنا محو تھا کہ یہ جان ہی نہ پایا کہ نایاب ان کی تمام بکواس سن رہی ہے۔ اسی طرح باتیں کرتے وہ لوگ باہر جا چکے تھے۔ نایاب نے آنکھیں کھولی تو بے بسی اور لاچاری کے احساس سے تواتر سے اس کے آنسو بہے تھے۔ مہابیر جو ہاسپٹل سے ہو کر واپس آیا تھا اب اطمینان تھا کہ وہ ٹھیک تھی۔ وہ روم کے اندر نہیں گیا تھا، مگر ہاں ڈاکٹر سے ساری ڈیٹیل لے کر آیا تھا۔ وہ کافی تھک چکا تھا اور اپنے کمرے میں داخل ہوا تو کیس، والیٹ اور موبائل بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھا اور ایک گہری نظر بستر پر لیٹی اس نازک جان وجود کو دیکھا۔ بچپن کی محبت، جنون، دیوانگی تھی اس کی، مگر پھر اس قاتل کی بیٹی ہونے پر اتنی ہی نفرت بھی کی تھی اس نے۔ کتنا ڈرتی تھی وہ مہابیر سے، مگر جب مہابیر کا اسے ٹارچر کرنا حد سے بڑھ گیا تو اس چھوٹی سی جان نے بھی بغاوت شروع کر دی اس کی نفرت کے خلاف۔ مگر پھر بھی جان کی موت کے بعد جب وہ وائٹ پیلس آئی تو سب کچھ بدل گیا اور وہ اس کے قریب آتا چلا گیا، بہت قریب۔ اب بھی حسب عادت ٹراؤزر شرٹ پہن کر وہ اس کے قریب آ چکا تھا۔ جب اسے کچھ غیر معمولی سا لگا تب وہ فجر کے قریب نیم دراز ہوا تھا، مگر وہ نیند میں بے چین سی تھی، جیسے کوئی بہت برا خواب دیکھ رہی ہو۔ اس کا پورا وجود پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ ہے فجر، کیا ہوا، اٹھو!
مہابیر نے اسے کندھوں سے تھام کر ہلکا سا جھنجھوڑا، تب اس نے آنکھیں کھولی تھی اور مہابیر کو خود پر جھکے دیکھ کر اس نے پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے اس کے سینے میں سر چھپا لیا تھا۔ کیا ہوا فجر، مجھے نہیں بتاؤ گی کیا؟ مہابیر، حویلی میں خواب میں سفید کپڑوں والے لوگ دیکھے میں نے پھر سے، اور بی جان بھی تھی وہاں پہ۔ وہ ہسٹریوں کے دوران اسے اپنا خواب بتا رہی تھی۔ پہلے کب دیکھے تو تم نے؟ جانے کیوں، مگر مہابیر کا دل بھی کسی نے مٹھی میں جکڑا تھا۔ پہلے جب بی جان ہمیں چھوڑ کر گئی تھی تب۔ مہابیر، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، امی کو کچھ ہوگا تو نہیں نا؟ نہیں ہوگا کچھ ماں فجر، حوصلہ رکھو، وہ ٹھیک ہے، اور صبح میں تمہیں ان کے پاس لے کر چلوں گا حویلی میں، ٹھیک ہے؟ مہابیر، ابھی چلتے ہیں پلیز۔ نہیں فجر، ابھی اگر گئے تو وہ پریشان ہوگی اور ڈسٹرب بھی۔ آئی پرومس کہ صبح چلیں گے، ٹھیک ہے؟ وہ نرمی سے اس کے چہرے کے دلکش نقوش چومتا بولا، یہ جانے بغیر کہ اپنا یہ پرومس کبھی پورا نہیں کر پائے گا۔ مگر مہابیر، یہ اتنا ڈراؤنا خواب میں نے دیکھا۔ برا خواب تھا فجر، بھول جاؤ اسے۔ 3 مرتبہ شیطان سے پناہ مانگو تو خواب کا اثر زائل ہو جائے گا۔ مہابیر نے اسے ہر طرح سے تسلی دی تو فجر اس کے سینے پر سر رکھ کر آنکھیں بند کر اعوذ باللہ پڑھنے لگی۔ مہابیر نے بھی اس کا نازک وجود، جو ایک نازک مرحلے سے گزر رہا تھا، خود میں سمیٹ لیا۔ جے کے ساتھ کے فون کرنے پر، ڈنر پر دعوت دینے پر مفرا کے لیے ان کے چھوٹے سے گھر میں آیا تھا۔ ساتھ کو کافی اچھا لگا تھا کہ وہ مفرا کے لیے ایک ہی فون کال پر چلا آیا تھا، اور اب سب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے خوشگوار ماحول میں کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ مفرا جبران کے پہلو میں بیٹھی کافی خوش دکھائی دے رہی تھی اور ہنس ہنس کر سعد کو کالج کی باتیں سنا رہی تھی، اور یہ چیز حسب توقع سعد کے پاس بیٹھی نرما کو آگ لگا رہی تھی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ حسد ایک زہر ہے جسے پیتے ہم خود ہیں اور توقع دوسروں کے مر جانے کی کرتے ہیں۔ حسد کرنے والا کبھی خوش نہیں رہ سکتا، اور یہی تو کرتی آئی تھی نرما۔ اس کی خوبصورتی ذہانت سے خواہ مخواہ کا بیر باندھ کر بیٹھی تھی شروع دن سے۔ کھانا کھا چکے تو چائے کا دور چلا اور جبران نے کافی لی، اور اب وہ چھوٹے سے لاؤنج میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے جب سعد نے کہا، جبران یار، رات کافی ہو چکی ہے، ادھر ہی سو جاؤ، صبح چلے جانا، اور میں چاہتا ہوں کہ تم یہیں رکو۔ وہ مان گیا اور کہا، ٹھیک ہے بھائی۔ پھر رات گئے تک محفل جمی رہی، تب وہ اٹھ کر اپنے روم میں آ گیا۔ جبران روم میں آیا تو کچھ دیر بعد اسے محسوس ہوا کہ کھڑکی کے باہر کوئی کھڑا ہے۔ وہ دھیمے قدموں سے چلتا کھڑکی کے پاس آ کر رکا، اور اسے سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ یہ وہی پاگل عورت ہے جو یقیناً سعد کے سونے کے بعد یہاں سن گن لینے چلی آئی تھی۔ تبھی مفرا واش روم سے باہر نکل کر حیرت سے اس کے قریب آئی تھی، جو اتنی رات میں کھڑکی کے پاس کھڑا نہ جانے کیا تلاش کر رہا تھا۔ کیا ہوا، آپ کس کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ کچھ چاہیے کیا آپ کو؟ تبھی جبران نے ایک جھٹکے سے اسے بازو سے تھام کر اس دیوار کے ساتھ لگایا۔ چاہیے تو بہت کچھ، ہر رات کی طرح مجھے تم چاہیے، اپنے بہت قریب۔ جبران کے بھاری بوجھل خمار آلود لہجے میں کیے گئے شوشے پر مفرا کا منہ کھولے گا کھولا رہ گیا۔ آپ، اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے، جبران نے اس کے ہونٹوں کے ساتھ اپنے ہونٹ الجھا لیے تھے۔ اگر باہر کھڑی عورت لائیو شو دیکھنا چاہتی تھی تو ایسا ہی صحیح، اب وہاں سے وہ بھاگ چکی تھی۔ جبران نے جو ایک مقصد کے تحت یہ سب کیا تھا، اب وہ نرم و گداس لمس پاتے ہی جیسے پاگل ہو چکا تھا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی پیچھے ہٹ نہیں پا رہا تھا۔ مفرا کی جان وہ اپنی اتنی شدت سے حلق میں اٹکا چکا تھا۔ اس کے سفید پڑتے چہرے پر رحم کھا کر وہ نرمی سے پیچھے ہٹا تو مفرا نے نڈھال سا سر اس کے سینے سے گرایا تو وہ گہرا سا مسکرا دیا، مگر اس عمل نے جبران کے تمام سوئے ہوئے جذبات جگا دیے تھے۔ بہت برے ہیں آپ۔ ہاں، برا تو ہوں، لیکن اگر اجازت دو تو تھوڑا سا اور بھی برا بن جاتا ہوں۔ مگر اس کی بات پوری ہونے سے پہلے اس کے بازو سے نکلی اور بھاگ کر بستر میں چھپ گئی۔ جبران نے دانتوں تلے لب دبایا اور شرافت کا مظاہرہ کرتے آ کر اس کے پہلو میں چپ چاپ لیٹ گیا۔ کافی لیٹ ہو چکے تھے وہ اور اس کی پھوپھو رضیہ ہاسپٹل سے نکلتے نکلتے کافی وقت ہو چکا تھا۔ انہوں نے باہر نکل کر کیب کروائی اور وہاں سے نکل پڑی۔ شفا، بنٹی نے تمہارے ساتھ کیا بدسلوکی کی تھی مجھے بتاؤ۔ میں اس کے کان کھینچوں گی، مگر میرا شروع دن سے خواب تھا تمہیں بہو بنانے کا،
اور وہ بھی تم سے شدید محبت کرتا ہے، تمہارے بغیر جی نہیں پائے گا۔ پلیز اسے معاف کر دو بیٹا۔ میں نے بھائی سے تمہارے اور بنٹی کے رشتے کی بات کی ہے، انہوں نے تو صاف انکار کر دیا ہے، مگر اب تم ان سے کہو کہ تمہیں سیف پسند ہے۔ شفا نے حیرت سے گنگ ہوتی اپنے پھوپھو کے بدلے لہجے دیکھے، سنجیدہ تیوروں میں بولے گئے الفاظ پر غور کیا جو نہ صرف خود اسے اتنے بڑے فیصلے کر کے سنا رہی تھی بلکہ اطمینان سے اسے عمل کرنے کا بھی بول رہی تھی۔ پھوپھو یہ آپ کیا بول رہی ہیں؟ سوری ٹو سے مگر سیف مجھے بالکل پسند نہیں، تو ایسی کوئی امید مجھ سے مت رکھیے گا۔ وہ بھی اسی پھوپھو کی بھتیجی تھی، کیوں لگی لپٹی رکھتی، تبھی جو دل میں آیا بول دیا۔ پھر تو بیٹا تمہاری زندگی مشکلات سے دوچار ہونے والی ہے، کیونکہ کمپرومائز کرتی تو سکون میں رہتی۔ وہ اطمینان سے بولی تو شفا چونک اٹھی۔ کیا مطلب ہے پھوپھو؟ کچھ نہیں۔ اور پھر وہ ایک رومال اس کے منہ پر رکھ چکی تھی۔ شفا بے ہوش ہو کر ان کے کندھے پر جھول گئی تو رضیہ بیگم پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کاش جوان اولاد اتنا ذلیل نہ کرواتی جتنا سیف انہیں کروانے پر تلا بیٹھا تھا۔ ایک ماں سب برداشت کر سکتی تھی مگر جوان اولاد کی موت نہیں، اور اسی چیز کو ہتھیار بنا کر باقاعدہ سیف نے اپنی نبض کاٹ کر ماں کو ایموشنل پھول بنایا تھا۔ معاف کرنا میری معصوم بچی، مگر میں بہت مجبور ہوں۔ اگر میرا اکلوتا بیٹا مر گیا تو میں بھی زندہ نہیں رہ پاؤں گی، اس لیے تمہاری پھوپھو تھوڑی سی خود غرض ہو چکی ہے، تمہیں میرے بیٹے سے نکاح کرنا ہی پڑے گا، وہ کہتی گئی اور اولاد کے سامنے اپنی بے بسی اور لاچاری پر بے آواز آنسو بہاتی رہی۔ گاڑی اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھی۔ ماہر کی صبح جب آنکھ کھلی تو چہرے پر ایک آسودگی لیے مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ اس نے اپنے پہلو میں دیکھا تو وہ اس کی سرخ شرٹ میں بکھری بے حال سی گہری نیند میں تھی۔ ماہر نے اپنا موبائل اٹھایا اور ضروری میسیجز چیک کیے اور پھر فون رکھ دیا۔ وہ ہلکا سا اس کی جانب جھکا اور گداس گال پر اپنے لب رکھے۔ ہلکی سی بیڑ اور گھنی مونچھوں کی چبھن سے وہ جھنجھلا اٹھی اور دائیں جانب چہرہ موڑ لیا۔ وہ گہرا سا مسکرایا اور پھر بائیں گال پر لب رکھے۔ وہ پھر سے تنگ ہوئی اور برے برے منہ بنانے لگی۔ ماہر بولا، گڈ مارننگ مائی سویٹ لائف، ویلکم ٹو مائی لائف۔ مگر رواحہ نے کہا، نہیں مجھے ابھی اور سونا ہے۔ اتنا تو سوئی ہو اور کتنا سو گی جانے ماہر؟ ماہر کی بات پر رواحہ نے خمار آلود نگاہوں سے مگر روٹھے پن سے گھورا۔ آپ بہت جھوٹے ہیں۔ ہاں جھوٹا تو ہوں مگر خطرناک بھی ہوں۔ ماہر پلیز۔ اس کی زبان لڑکھڑائی مگر وہ پھر مدہوشی میں ڈوب چکا تھا۔ تبھی اس کے وجود پر سفر کرتے ہوئے اس کے ہونٹوں نے رواحہ کو دنیا بھلا دی تھی۔ نازک پنچھی صیاد کے دام میں پھنس چکا تھا، اب تو صیاد کی مرضی پر انحصار کرتا تھا کہ وہ کب اسے آزادی دیتا ہے۔ ناشتے کے دوران بھی وہ اس کی گہری نگاہوں کے نشانے پر رہی، کیونکہ اب وہ پھر رات والی سرخ میکسی اور اپر میں تھی۔ رواحہ سخت جھنجھلائی اور بولی، ماہر پلیز مجھے تنگ کرنا بند کریں۔ ارے میں نے کیا کیا ہے؟ ابھی تو دور بیٹھا ہوں، تنگ کہاں سے کر دیا؟ آپ بس میری طرف نہ دیکھیں، مجھے ناشتہ کرنے دیں۔ اچھا تو پھر کس کی طرف دیکھوں؟ مجھے نہیں پتا، بس مجھے مت دیکھیے۔ ابھی ان کی باتیں چل رہی تھی تبھی ماہر کو کچھ غیر معمولی سے محسوس ہوا۔ اس کی چھٹی حص نے کسی خطرے کا الارم دیا اور فضا گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے گونج اٹھی تھی۔ رستم اور اس کے کتے اندر گھستے چلے آئے تھے۔